آتے ہیں اور سارے میڈیا آتی ہے، چینل آتے ہیں، اور آج اس بات کا چرچا ہے کہ یہ فاطمہ الزہرا کا قاتل یہ ہے کون۔ اب پورے امت مسلمہ بھی جان گئی ہے کہ ضرور ہے، اب اس پہ باتیں ہو رہی ہیں، اس لیے میں نے اس کو بڑے اثر پہ کرنے کی کوشش کیا ہے۔ آج جو مجلس منعقد ہو رہی ہیں دو مجالس سے، وہ بھی اس میں بھی ڈاکٹر مرزا یعصوب عباس صاحب خطاب فرما رہے ہیں، وسیع حسن خان صاحب خطاب فرما رہے ہیں۔ یقیناً آپ نے اس بستی کے اندر جو پروگرام کیا، بلکہ ایک شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی جو مظلومانہ شہادت حضرت مومنین حضرت مومنین السلام علیکم۔ پوری دنیا میں عزائے میاں میرے دل و دماغ میں اس وقت آیا جب میں یہ دیکھا کہ گوگل تو بتا رہا ہے کہ فاطمہ الزہرا کا قاتل کون ہے، لیکن دنیا میں یہ آیا نہیں ہے، اور میں رات بھر سوچتا رہا کہ آخر جس طریقے سے حضرت امام حسین کی شہادت کا پورا دنیا میں ڈنکا بجا کہ ہاں یہ یزید کون ہے، اور یزید نے حضرت امام حسین کو کربلا میں کس طریقے سے اس کے آدمیوں نے شہید کیا، اسی طریقے سے میں یہ بالکل بے چین رہا کہ نہیں، اب میں ایک پروگرام کروں گا۔ پروگرام تو ہوتا رہا، لیکن میں نے کہا اس کو بڑے پیمانے پہ کروں گا، اور عزائے فاطمی میں قاتل زہرا کا ایک جو یہ دبا ہوا ہے۔ النجم الثاقب والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق
يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا بسم الله الرحمن والليل إذا سجى والضحى سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى
ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العلي العظيم صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد Hello, 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 hello. آئیے حضرات، تلاوت کلام پاک سے اس تاریخی مجالس فاطمیہ کا آغاز ہو چکا ہے۔ بکھرا ہے ظالموں کے دستے ستم سے کیسا ہو کہ پارا پارا قرآن کربلا میں تربیت بطول کا اعجاز دیکھیے، قرآن کربلا کو ملا بولتا ہوا۔ سر حسین سینہ پر جدھر سے گزرا ہے
خدا کا نام اسی رہ گزر سے گزرا ہے۔ جانواز فقہ پر سجدہ کنا آیتیں اور لفظ دیتے ہیں اذان مسجد و مینار میں۔ چل رہا ہے 14 صدیوں سے سوئے مدح امام، میں تکن پاتا نہیں ہوں فکر کے رہوار میں۔ اور جانماز اپنی بچھاتا ہے تخیل، بار بار لفظ دیتے ہیں اذان مسجد اشعار میں۔ اشعار کی قندیل سجا کر فیض و فیضان کی بارش لٹاتا ہوا فخر قوم ملت، فخر ہندوستان، شہنشاہ تخیل ہمارا بھائی جو نجف کربلا ایران، بشیر نصفی صاحب نے ان کو میر منقبت کا بھی ایوارڈ دیا۔ خادم مولا حاضر ہے فیاض بھائی، اور اس کے پہلے دن میں علی علی ہے تو شبر علی علی آواز آ رہی ہے برابر علی علی ہے دین کبریا کا مقدر علی علی، عین وہ عین جو عبادت کا سر انجام ہوا، لام وہ لام کے جس لام سے اسلام ہوا، یہ سے یاور و مشکل میں ہر ایک بندوں کی تین، ان حرفوں سے کیا خوب علی نام ہوا، یعنی دریا علم و فضل کا گوہر تو ہے علی، احساس کردگار کا جوہر تو ہے علی۔ اب کیا کہوں علی کی فضیلت کے باب میں، کچھ بھی نہ ہو بطول کا شوہر تو ہے علی۔ صاحب فکر و نظر حق کا ولی کہتے ہیں، کاشف کنز و حبیب ازلی کہتے ہیں، جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں۔ آئیے علی رضوی صاحب، مرثیہ کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے جہاں درد ہے، کرب ہے، آنسو ہے، علم ہے، کربلا ہے اور مجلس حسین ہے۔ مرثیہ جذبہ فطرت کو عیاں کرتا ہے، مرثیہ نظم اظہار فغاں کرتا ہے، مرثیہ عہد سے تسخیر جہاں کرتا ہے، مرثیہ سنگ سے اشکوں کو رواں کرتا ہے، مرثیے نے اثر درد کو آباد کیا، مرثیہ قلب کے احساس نے ایجاد کیا، یہ وہ عزت ہے جو حصے میں تیرے آئی ہے، مرثیہ پڑھنے سے منبر پہ جگہ پائی ہے۔ فن مرثیہ پوچھئے اہل فن سے، تعلق ہے اس کا ادب کے چمن سے، فروغ اس کو ملتا رہے ہمیشہ، یہ دولت ملی ہے خدا سخن سے، بزم سخن بزم عظام ابی صدائے انیس ہے، دل میں سخن وروں کے ولائے انیس ہے، اردو مرثیہ نہ مٹ سکے گا زمانے سے دوستو، ہر دور کے لیے دعائے انیس ہے۔ اسی دفتر مرثیہ کا شہنشاہ ہمارا بھائی علی رضوی مرثیہ سے آغاز کرے گا، اور اس کے بعد شہنشاہ تخیل فخر قوم ملت بلبل گلزار حسینی جو منفرد ہے، جن کے کیسٹ آج پوری دنیا میں، اس وقت ان کے لیے فون ابھی آ گیا امریکہ سے، دبئی سے، شارجہ سے، تمام ان کے چاہنے والے نجیب بھائی، فیاض بھائی سے ایک دو فرمائش سمجھا گا بھائی یہ مجلس حسین اور مجالس فاطمیہ ہے، فرمائش اگر آپ چاہیں گے تو یہ ان کی مرضی ہے، لیکن وہ زیادہ تر جو کلام پڑھیں گے آج کے عنوان سے پڑھیں گے، اگر ان کے پاس وقت ہوگا تو دوسری مجلس میں آپ کی فرمائش پوری کر دیں گے۔ آئیے حضرات، یہاں سے علی بھائی کا خیر مقدم ہوگا کہ بنت رسول ابو ذر کنتوری شہر ہندوستان پوری دنیا کو اس پروگرام کو لائیو دکھا رہا ہے، وہ کربلا چینل بھی ہے۔ بنت رسول رہبر نسواں تجھے سلام، 11 امام پاک کی اے ماں تجھے سلام، لازم ہے ہر بشر پہ تیرے در کا احترام، دہڑی سے کر رہے ہیں سلیمہ تجھے سلام، نعرہ صلوات۔ علی رضوی مائک پر حاضر ہیں، سماعت فرمائیں۔ یا حسین بآواز بلند نعرہ صلوات۔ مل جل کر ایک بآواز بلند نعرہ صلوات۔ چار مصرے سے آغاز کر رہا ہوں، سماعت کریں گے حضرات۔ جب بھی مجلس فاطمیہ میں شروع کرتا ہوں یہی 4 مصرے سے کرتا ہوں، ایک بار مل جل کر بآواز بلند نعرہ صلوات۔
جب کبھی سر درے زہرا پہ جھکا لے تا ہوں جب کبھی سر درے زہرا پہ جھکا لیتا ہوں اپنی بگڑی ہوئی تقدیر بنا لیتا ہوں جب کبھی سر در زہرا پہ جب میری روح تڑپتی ہے تو مجلس کر کے سماعت کریں گے جب میری روح تڑپتی ہے تو مجلس کر کے اپنے گھر فاطمہ زہرا کو بلا لے ہوں جب کبھی در سر زہرا پہ جھکا لیتا ہوں باواز بلند نعرہ صلوات چار مصرے اور سماعت کریں گے کریم قلب و نظر کی عزا حسین کی ماں کریم قلب و نظر کی عزا حسین کی ماں کریم قلب و نظر کی عزا حسین کی ماں جہاں جہاں بھی رسالت وہاں حسین کی ماں جہاں جہاں بھی رسالت وہاں حسین کی ماں علی کے لال تیرے ذکر کا کرم ورنہ علی کے لال تیرے ذکر کا کرم ورنہ علی کے لال تیرے ذکر کا کرم ورنہ کہاں غریب کی مجلس کہاں حسین کی ماں کریم قلب و نظر کی عزا حسین کی ماں
تو نے حسین دین کا رتبہ بڑھا دیا، تو نے حسین دین کا رتبہ بڑھا دیا، تو نے حسین دین کا رتبہ بڑھا دیا، ذرات کربلا کا مقدر جگا دیا، تو نے حسین دین کا۔ قدموں نے تیری دشت کو معراج بخش دی، قدموں نے تیری دشت کو، قدموں نے تیری دشت کو معراج بخش دی، فرش زمیں کو عرش مولا بنا دیا، تو نے حسین دین کا رتبہ بڑھا دیا، ذرات کربلا کا۔ مل جل کر ایک بار باواز بلند نعرہ صلوات۔ سب فنا ہو جائے گا، فرش عزا رہ جائے گا۔ سماعت کریں گے۔ سب فنا ہو جائے گا، فرش عزا رہ جائے گا، سب فنا ہو جائے گا، فرش عزا رہ جائے گا، ذکر کی صورت میں ذکر کربلا رہ جائے گا، سارے دریا ختم ہو، سارے دریا ختم ہو، لیکن علی کی شکل میں، سارے دریا ختم ہو لیکن علی کی شکل میں، مطمئن رومال میں اشک عزا رہ جائے گا، مطمئن رومال میں۔ عشق اہل بیت کی ٹھنڈک لہد میں ہو اگر، عشق اہل بیت کی ٹھنڈک لہد میں ہو اگر، جسم جیسا دفن ہو ویسا بنا رہ جائے گا، عشق اہل بیت کی ٹھنڈک لہد میں ہو اگر، عشق اہل بیت کی ٹھنڈک لہد میں ہو اگر، جسم جیسا دفن ہو ویسا بنا رہ جائے گا، جسم جیسا دفن ہو۔ سلام کے ایک مطلب 3-4 منٹ سماعت کریں گے، اس کے بعد مرثیہ فرائض کرنا۔ مل جل کر ایک بار باواز بلند نعرہ صلوات۔
ایک بار مل جل کر باواز بلند نعرے صلوات. سماعت کریں گے ایک ایک بند. مودت اور ہوتی ہے، محبت اور ہوتی ہے، محبت اور ہوتی ہے، مودت اور ہوتی ہے، مودت اور ہوتی ہے، محبت اور ہوتی ہے، کی آیت اور ہوتی ہے، روایت اور ہوتی ہے. امامت سے سقیفائی خلافت کا تقابل کیا. سماعت کریں گے. امامت سے سقیفائی خلافت کا تقابل کیا، امامت سے سقیفائی خلافت کا تقابل کیا، شریعت اور ہوتی ہے، شرارت اور ہوتی ہے. امامت سے سقیفائی خلافت کا تقابل کیا، شریعت اور ہوتی ہے، شرارت اور ہوتی ہے. تقابل حق اور باطل میں کبھی بھی ہو نہیں سکتا، تقابل حق اور باطل میں کبھی بھی ہو نہیں سکتا، تقابل حق اور باطل میں کبھی بھی ہو نہیں سکتا. ہلاکت اور ہوتی ہے، شہادت اور ہوتی ہے. بتایا کود کر تندور میں ہارون مکی نے، بتایا کود کر تندور میں ہارون مکی نے، بتایا کود کر تندور میں ہارون مکی نے. محبت اور ہوتی ہے، اطاعت اور ہوتی ہے. یا اللہ مصرع سماعت کریں گے. صحابہ آل پیغمبر سے افضل ہو نہیں سکتے، 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 کی صحبت اور ہوتی ہے، قرابت اور ہوتی ہے. نبی کا قول سچا ہے مگر اے شیخ جنت کی، نبی کا قول سچا ہے مگر اے شیخ جنت کی، بشارت اور ہوتی ہے، ضمانت اور ہوتی ہے. سلام پڑھنے کا ایک ہی مصرع تھا، سماعت کریں گے. بسم اللہ. اتر کر امر کے سینے سے حیدر نے سمجھایا، اتر کر امر کے سینے سے حیدر نے یہ سمجھایا، طبیعت اور ہوتی ہے، مشیت اور ہوتی ہے. یا اللہ مصرع سماعت کریں گے. کہاں خاتون جنت اور کہاں ہندا جگر خورا، کہاں خاتون جنت اور کہاں ہندا جگر خورا، کہاں خاتون جنت اور کہاں ہندا جگر خورا. نجاست اور ہوتی ہے، طہارت اور ہوتی ہے، نجاست اور ہوتی ہے، طہارت اور
ہوتی ہے. فاتحہ. نعرے حیدری. بابا کو روتے روتے جو زہرا گزر گئیں، بابا کو روتے روتے جو زہرا گزر گئیں، گل پڑ گیا کہ صبت نبی کوچ کر گئیں، فاقوں کے درد سہ کے حضور پہ در گئیں، محبوب کبریا کی عزادار مر گئیں، محبوب کبریا کی عزادار مر گئیں. 18ویں برس نے یہ آفت دکھائی ہے، آل نبی کو چرخ نے لوٹا دہائی ہے. سبتین گھر میں آئے جو بے تاب و بے قرار، اسما سے پوچھنے لگے اماں کا حال زار، وہ بولی نیند آ گئی ہے شکر کردگار، کھانا تو جلد کھا لو کی بھوکے ہو محل سار، کھانا تو جلد کھا لو کی بھوکے ہو محل سار. بولے کہ چین دے گا زمانہ تو کھائیں گے، اماں اگر کھلائیں گی کھانا تو کھائیں گے، ارے اماں اگر کھلائیں گی کھانا تو کھائیں گے. یہ سن کے بے قرار ہوئیں وہ جگر فگار، چادر زمیں پہ پھینک کے چلائیں بار بار، بچے ہیں ان کو صبر دے اے میرے کردگار، اب وہ کھلانے والی کہاں تم پا میں نثار، پیارو تمہاری پالنے والی گزر گئی، کھاؤ گے کس کے ہاتھ سے اماں تو مر گئی. پھر تو ولی کے گھر میں قیامت بپا ہوئی، تازہ بلا میں آل نبی مبتلا ہوئی، ماتم پہ ماتم اور عزا پہ عزا ہوئی، گل تھا رسول پاک پہ زہرا فدا ہوئی، سب رو رہے تھے بنتے رسول قدیر کو، بچوں کو ہوش تھا نہ جناب امیر کو، لکھا تھا یہ کہ آخری مجرا قبول ہو، یا شاہ تم وسیع جناب رسول ہو، صدقہ حضور کا میرا مقصد قبول ہو، منہ سے نہ کہہ سکی کہ حزین و ملول ہو، میری وصیت نہ فراموش کیجیو، اول یہ ہے کہ آپ مجھے غسل دیجیو، بابا کو روتے روتے یا حسین یا حسین. آئیے حضرات، شاہکار نذران عقیدت علی رضوی نے پیش کیا اور اس لغت فطرت کا منفرد پاک و پاکیزہ طیب و طاہر لفظ و حرف یعنی ماں کو سلام کیا. ماں
خود نہیں کھاتی ہے فاقوں میں بسر کرتی ہے، پھر بھی پیٹ آغوش کے پالوں کا مگر بھرتی ہے۔ کیا ضرورت ہے میرے بچے کو یہ سوچ کر، جاگتی رہتی آنکھیں اور سو جاتی ہے ماں۔ لوریاں ماں کی ابھی گونج رہی ہیں ایسے جیسے مسجد میں کہیں دور اذان ہوتی ہے، جو پسر کے لیے سرمایہ جاں ہوتی ہے۔ ایسی ممتا بھی زمانے میں کہاں ہوتی ہے۔ جب بھی کشتی میری گرداب میں آ جاتی ہے، ماں دعا کرتی ہوئی خام میں آ جاتی ہے۔ لیکن ان ماں کو سلام کیجئے جو اپنے بچوں کو سوار رہی تھی، سجا رہی تھی، اور ایک زار کربلا کا تپتا صحرا تھا، اور ٹپ ٹپ ٹپک رہا تھا لہو آسمان سے، خنجر سے، سر سے، اسب سے، تیروں کمان سے کٹ کٹ کے گر رہی تھی سروں کی حویلیاں، 100 جان لڑ رہی تھی جہاں ایک جان سے۔ مسکن جو تھے غرور کے وہ سر جھکا دیے، ایوان خسروی کے پرچے اڑا دیے، لب تشنگی نے خون کے دریا بہا دیے، پیاسے نے آب تیغ کے جوہر دکھا دیے۔ برپا دیار کفر میں کوہرام ہو گیا، دیوے فساد لرزہ پرندام ہو گیا۔ ظلم یزید ڈوب چکا ہے فرات میں، نام حسین آج بھی ہے کائنات میں۔ ہم ذکر حسین، یاد حسین فرشدہ بجھا کر ان زدیدیوں ناپاک بغدادیوں کو یہ پیغام دیتے ہیں۔ اس وقت عصر حاضر کی کربلا آپ دیکھ رہے ہیں کتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے، تو اس سرزمین بھوپت پور سے پیغام جانا چاہیے نا کہ بچے جھلس کے آگ میں بے جان ہو گئے، انسانیت خاموش کھڑی دیکھتی رہی۔ کسی کے جسم و جاں چھلنی، کسی کے بالوں پر ٹوٹے، جلی شاخوں پہ یوں لٹکے کبوتر دیکھ آیا ہوں۔ ہمارے بچے یہ اکثر اتال لاتے ہیں، حسینی بچے، چاہے بھوپت پور کے قرب و جوار کے جہاں کے بچوں، چاہے فیاض بھائی آپ کے بچے ہوں، ہمارے بچے ہوں، جہاں بھی حسینی بچہ رہے گا، محرم کا چاند نمودار ہوگا، ماں اپنے بچوں کو سجائے گی، چھوٹا چھوٹا علم دے دے گی، اور کالے پنجے دور دور تک نظر آئیں گے، کچھ پھول سے تادور کھلے جاتے ہیں، کچھ سرخ علم سے ہے کہ لہراتے ہیں، فرق آدم پہ رکھنے تاج، سر حشر ہٹ جاؤ فرشتوں کے حسین آتے ہیں۔ اور یہی پیغام بھوپت پور سے قمر بھائی دے دیتے ہیں کہ ایک جلوس ازاں نکالا ہے، تعزیہ کاندھوں پہ سنبھالا ہے، آؤ آ کر یزیدیوں دیکھو سارا مجمع حسین والا ہے۔ یہاں پہ بلا تفریق مذہب و ملت لوگ آتے ہیں، ہندو، مطلب، سیاہ، سنی آتے ہیں، بھوپت پور، محمدیہ اور فیاض بھائی تو مرکز علم و ادب رائے بریلی سے نکلتے ہیں اور علم تعزیہ اٹھا دیتے ہیں۔ یہاں سے ہزاروں کی تعداد میں میاں کا پورا اور اس علاقے کا تعزیہ پوری دنیا میں مشہور ہے، لیکن کچھ نہ کہنے سے بھی چھن جاتا ہے جاز سخن، ظلم سہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے۔ ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، خون پھر خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا۔ اور جو غریب وہاں تڑپ رہے بچے، ان کی ماں تڑپ رہی ہیں، بچے تڑپ رہے ہیں، تو مادر حسنین کو ہم یاد کر رہے ہیں، تو یہ سارا خراج فیاض بھائی ان بچوں کے لیے ہوگا جو ماتم حسین کرتے تھے۔ اور اس معلم اخلاق، سفیر نجات، ہدایت کے چراغ، امت کے ناخدا، پاسبان شریعت، گوشوار عرش، دریائے جود و سگا، شہنشاہ مظلومین، نور چشم مصطفیٰ، لخت دل شیر الہ، جنگ آزادی کا ہیرو، حریت کا بادشاہ، حامل شر مبین، مجموعہ خلق حسن، زرگاہ میں حق لشکر شکن، باطل شکن، مظہر انوار قدرت، مرکز زیب و زین، فاقہ کش، مظلوم سید بینوا، یعنی مادر حسنین کا بیٹا حسین ابن علی، جس نے ریگزار کربلا پہ حق و صداقت کی شمع روشن کر دی کہ اب جب تک کائنات ہے ہمارے قلب کا عشق نبی سے رشتہ ہے، غم حسین بھی ہم کو حسین لگتا ہے۔ حسین نام ہے ایک جاودہ اجالے کا، یہ وہ چراغ ہے جو آندھیوں میں جلتا ہے۔ ہم مادر حسین کا فر بچھا کے آپ کا انتظار کر رہے ہیں، جو حضرات باہر ادھر ان کے لیے 2 شعر پڑھتا ہوں کہ فرش عزا بچھا کے اگر رو نہیں سکے، کچھ اہتمام خاطر زہرا نہیں کیے، کلیجہ نکال دیا قمر بھائی نے۔ فرش عزا بچھا کے اگر رو نہیں سکے، کچھ اہتمام خاطر زہرا نہیں کیا، جس نے غم حسین میں گریہ نہیں کیا، رحمت نے اس کے گھر میں بسیرا نہیں کیا۔ فاطمہ جنت سے خود تشریف لاتی ہیں وہاں جب بچھاتا ہے کوئی فرش عزا شبیر کا، ریگزاروں میں، سمندر میں، بیابانوں میں، مجلس صبر ہے آفاق کے ایوانوں میں، فاطمہ سوگ مناتی ہے سر دشت عتت،
کربلا جاگتی رہتی ہے. عزا خانوں میں کربلا کو زندہ کر دیا, انہوں نے منت مارا. قمر بھائی آپ کی عظمتوں کو سلام کرتے ہیں, لوگ تجھ کو بنی ہاشم کا قمر کہتے ہیں. اتنا پرنور ہے حسن و رخ زیبا تیرا, سلامت رہیے سلامت رہیے. اور اسی طرح مجلس حسین مجلس فاطمیہ برپا کرتے رہیے. چونکہ وقت زیادہ ہو چکا اس لیے نظامت کا سارا وقت اپنے بھائی شہنشاہ تخیل جو 12 سال سے ہماری سرپرستی نجف کربلا ایران میں کر رہے ہیں, 2 شعر قمر بھائی کی سرپرستی میں اپنے بزرگ جو بیٹھے ہیں پڑھ رہا ہوں آپ کو بیدار کرنے کے لیے. جو باہر ہیں اگر شعر پسند آ جائے تو ہمارے لیے دعا کر دیجیے گا. اب یہاں جو پیچھے تک لوگ ہیں میں کہوں گا, میں مولانا بھی آئیں کہ درود پڑھ دیجئے, تو میں شاعری میں درود پڑھواتا ہوں. پڑھیے درود, پڑھیے بھائی صاحب, آپ ہی کو لیے پڑھ رہا ہوں. شاعری میں ہے یہ یا رسول اللہ زندہ باد, یا علی یا علی یا علی, یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا, زندہ باد. کیا انداز ہے ہمارا بھائی سلامت رہے. اسی طرح نعرہ پوری کائنات پر محیط ہو جائے. نعرہ حیدری ہم جب کہ لگا دیتے ہیں کہساروں کے جگر کو بھی ہلا دیتے ہیں. یہ نہ پوچھئے میرے مولا مجھے کیا دیتے ہیں, مانگتا ہوں تو طلب سے بھی سوا دیتے ہیں. بحر غم میں کوئی حیدر کو پکارے تو صحیح, بیچ مدھار میں ساحل یہ بنا دیتے ہیں. محمدیہ بھوپت پور قمر بھائی نے نعرہ لگایا لیکن کچھ لوگوں نے نعرہ نہیں لگایا, نہ ہاتھ اٹھایا. اب مولا کائنات کا واسطہ دے رہے ہیں اور فیاض بھائی گواہ ہیں. میں کربلا جا رہا ہوں, ایک منت مان لیجئے, نعرہ لگائیے, اگر منت نہ پوری ہوگی لوٹ کے آئیں گے ہماری گردن کاٹ لیجئے گا. اب نعرہ اس لیے لگوا رہے ہیں کہ یہ نعرہ ان ناپاک یزید تک چلا جائے جو ذکر حسین. یہ روک ٹوک ہے کہ اس شے کا غم منانے میں یزید کیا بھی زندہ ہے اس زمانے میں. نیل اسلام میں ملوکیت کا سمول نسل سفیان کی شرارت ہے. کیوں دشمنی ہے تجھ کو علی و حسین سے, فرصت ملے تو پوچھ کبھی والدین سے. اب نعرہ لگے گا, دونوں ہاتھ اٹھا کر لگے گا, ناپاک یزیدیوں کے لیے نعرہ لگے گا, نعرہ حیدری. یا ابو الفضیل عباس, یہ ہاتھ اسی طرح اٹھتے رہے, گھر نہ پہنچے. آپ کو جناب سکینہ کا واسطہ, ان کی ارمان و تمناؤں میں 4 چاند لگ جائے. فیاض صاحب بریلوی کا یہاں سے خیر مقدم, شاعری میں خیر مقدم ہوگا, بڑا شاعر ہے. پڑھیے درود ام ابیہا کی شان میں. لیجئے قمر بھائی مجلس فاطمیہ اور شیر ہندوستان, مقصد علم و ادب فکر کے دریا اور خطابت کا شہنشاہ تقریر کر رہا ہے خطیب غم حسین. پلکوں پہ آنسوؤں کا ممبر سج چکا ہے. عزت مآب وجود اسلام علی جناب وسیع حسن خان صاحب سے گزارش ہے تشریف لائیں. فیاض بھائی کے فوراً بعد یہاں سے شعر ہوا. پڑھیے درود ابو ذر کنتوری زندہ باد. پڑھیے درود ام ابیہا کی شان میں. لیجئے بھائی صاحب جنت کو اذن دیجئے اپنے مکان میں. جنت یہاں پہ آ گئی. پڑھیے درود ام ابیہا کی شان میں. شعر سمجھ میں نہیں آیا, منہ سے آواز نہیں نکلی, چپ کا روزہ نہ رکھیے. جناب فاطمہ کا ذکر ہے, واسطہ ہے, بولیے. حضرت علی نے کہا ہے کسی ملک, کسی قبیلے, کسی گاؤں, کسی شہر, اور برنارڈ شاہ نے بھی کہا ہے اگر تعارف فیس کرنا ہے, ان کی معراج علم کو دیکھنا ہے تو صبح صبح I woke before the morning, I never seen an ugly world but smile and play my job at the last the sun going behind the wood. صبح سے شام تک خدمت مولا کرتے رہو, اور شام جب ہوگی پھر سورج غروب ہو جائے گا, ظلم یزید ڈوب جائے گا, پھر ایام فاطمی. قمر بھائی علم لے کے آگے بڑھیں گے تو اگر اچھی بات ہو تو بولو, اپنی شناخت دو. ہے منقبت, قسم قرآن کی مولا کی بارگاہ میں اس سے بڑا شعر نہیں پڑھیں گے. قمر بھائی ہے منقبت حدیث کسا کی زبان میں, بڑا شاعر ہے منقبت حدیث کسا کی زبان میں. 5 آسمان بیٹھے ہیں ایک سائبان میں. یہ آپ کے لیے پڑھا ہے منقبت حدیث کسا کی زبان میں. 5 آسمان بیٹھے ہیں ایک سائبان میں. توبہ فیاض بھائی, توبہ کی سبز شاخوں پہ میری نگاہ ہے, شاہین فکر کیوں نہ اڑے آسمان میں.
شاہین لیجئے خیر مقدم بڑے شاعر کا فیض و فیضان کی بارش لے کر ہمارا بھائی فخر ہندوستان بھائی معذرت فیاض بھائی آپ کا خیر مقدم ایسے نہیں اجازت دیں گے. کوثر کی روشنائی سے لے کر اجازتیں کوثر کی روشنائی سے لے کر اجازتیں پڑھیے قصیدہ فاطمہ زہرا کی شان میں. حاضر ہے خادم مولا فیاض رائے بریلوی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر، بابا سے بلند نعرہ سلوات. بہت اچھا بولتے ہیں دیکھ رہی بیٹے بھائی دل سے بول دیجئے. چار مصرے حاضر کرتا ہوں حضرات شہزادی کونین. کوشش کروں گا زیادہ سے زیادہ شہزادی کونین کی بارگاہ میں ہی پیش کروں شعر. ہمارے نجیب بھائی محبتیں ہیں جو بھی یہ تعریف کرتے ہیں. چار مصرے حاضر کر رہا ہوں حضرات. یوں تو ہم لغت نے کوئی ایسی لفظیں ہی نہیں بنائیں جو شہزادی کونین کی شایان شان ان کی مدح کر سکیں. یہ ہم لوگ جہاں تک سمجھ سکتے ہیں اپنے حساب سے ہم لوگ ان کی تعریف کر لیتے ہیں. نعرہ صلوات بلند کریں ایک بار. وہ کون ہے جس کو پیغمبر اپنا ایک ٹکڑا کہتے ہیں. وہ کون ہے جس کو پیغمبر اپنا ایک ٹکڑا کہتے ہیں. بیٹی بھی اپنی کہتے ہیں اور ام و ابیہا بیٹی بھی اپنی کہتے ہیں اور ام و ابیہا کہتے ہیں. عظمت کے منارے جتنے ہیں, جتنی بھی بلندیاں سوچ سکتے ہیں, عظمت کے منارے جتنے ہیں دیتے ہیں سلامی احمد کو. عظمت کے منارے جتنے ہیں دیتے ہیں سلامی احمد کو. احمد کا سلام آئے جس پر ہم اس کو زہرا کہتے ہیں. عظمت کے منارے جتنے ہیں دیتے ہیں سلامی احمد کو. احمد کا سلام آئے جس پر ہم اس کو زہرا کہتے ہیں. احمد کا سلام آئے جس پر ہم اس کو زہرا کہتے. چار مصرے اور حاضر کر رہا ہوں. فضائل ادھورے فضیلت ادھوری. بطور خاص دیکھیں حضرات نجیب بھائی. فضائل ادھورے فضیلت ادھوری. کتاب شرف کی حرایت ادھوری. اہل علم تشریف رکھتے ہیں. کتاب شرف کی حرایت ادھوری. اگر درمیان ذات زہرا نہیں ہے, اگر درمیان ذات زہرا نہیں ہے, امام
امامت ادھوری رسالت ادھوری امامت ادھوری امامت ادھوری رسالت ادھوری فضائل ادھورے فضیلت ادھوری. نعرہ صلوات پڑھیں حضرات. اہل علم تشریف رکھتے ہیں تو میں ایک منقبت پیش کر رہا ہوں. آپ لوگ تھوڑا تھوڑا سا آگے آ جائیں. تھوڑا سا دھوپ بھی ادھر ہے تو اس طرف آ جائیں. تھوڑا سا ادھر آ جائیں آپ حضرات. تھوڑا سا نعرہ صلوات پڑھتے ہوئے بڑھائیں آپ حضرات. مطلع دیکھیں بطور خاص پیش کر رہا ہوں. اہل علم و ادب ہیں, بطور خاص پیش کر رہا ہوں. مولا تیری زمین پہ جو زہرا کا گھر نہ ہو. کچھ کہنے کی کوشش کی مصرع ثانی. مولا تیری زمین پہ جو زہرا کا گھر نہ ہو. مولا تیری زمین پہ جو زہرا کا گھر نہ ہو. مولا تیری زمین پہ جو زہرا کا گھر نہ ہو. سورج ہزار نکلے اجالا مگر نہ ہو. سورج ہزار نکلے اجالا مگر نہ ہو. شعر کیفیت ملاحظہ فرمائیں, آپ سب کی طرف سے پیش کر رہا ہوں, محسوس کریں کہ کچھ اتنا ڈوب جاؤں میں زہرا کے ذکر میں. کچھ اتنا ڈوب جاؤں میں زہرا کے ذکر میں. سینے میں دل دھڑکنے کی مجھ کو خبر نہ ہو. کچھ اتنا ڈوب جاؤں میں زہرا کے ذکر میں. سینے میں دل دھڑکنے کی مجھ کو خبر نہ ہو. اور شعر بطور خاص کہ میں نے چراغ مدحت زہرا جلائے ہیں. یہ شعر میں قمر رضوی صاحب کی طرف سے پیش کر رہا ہوں. میں نے چراغ مدحت زہرا جلائے ہیں. اب بے ادب ہوا کا یہاں سے گزرنا. اب بے ادب شاعری میں ایک نئی ترکیب استعمال کر دیا. زندہ باد زندہ باد. بھائی پھر بول دیجیے. میں نے چراغ مدحت زہرا جلائے ہیں. میں نے چراغ مدحت زہرا جلائے ہیں. اب بے ادب ہوا کا یہاں سے گزر نہ ہو. اب بے ادب ہوا کا یہاں سے گزر نہ ہو. اب بے ادب. اور شعر پیش کر رہا ہوں بطور خاص کہ لہجے کا شہد
فاطمہ زہرا اگر نہ دیں. سنیں ذات سخن پہ حضرات تشریف رکھتے ہیں. لہجے کا شہد فاطمہ زہرا اگر نہ دیں قرآن کی زبان میں کوئی اثر نہ ہو. لہجے کا شہد فاطمہ زہرا اگر نہ دیں قرآن کی زبان میں کوئی اثر نہ ہو. یہ بھی ایک سچا شعر پیش کر رہا ہوں بطور خاص، آپ سب محسوس کریں کہ ہم پر اگر، ہم سب دعائے زہرا ہیں، ہم پر اگر کرم نہ کرے مادر حسین، ہم پر اگر کرم نہ کرے مادر حسین، دنیا میں ایک دن بھی سکون سے بسر نہ ہو. دنیا میں ایک دن بھی سکون سے بسر نہ ہو. شعر پیش کر رہا ہوں کہ آتی ہے ہر طرف سے صدا یا حسین کی. مصر ثانی دیکھیں. آتی ہے ہر طرف سے صدا یا حسین کی، کس طرح فاطمہ کی دعا میں اثر نہ ہو. کس طرح فاطمہ کی دعا میں اثر نہ ہو. شعر پیش کر رہا ہوں بطور خاص، بڑا قیمتی شعر پیش کر رہا ہوں بھائی بطور خاص. نجیب بھائی لے کر چلا ہے خواب مجھے سوئے کربلا. دوسرے مصرے کی کیفیت ملاحظہ فرمائیں. لے کر چلا ہے خواب مجھے سوئے کربلا، اب کربلا پہنچنے سے پہلے سحر نہ ہو. اب کربلا پہنچنے سے لے کر چلا ہے خواب مجھے سوئے کربلا، اب کربلا پہنچنے سے پہلے سحر نہ ہو. اب اور یہ بھی شعر آپ سب کی طرف سے پیش کر رہا ہوں کہ دہلیز فاطمہ سے جو نسبت نہ ہو مجھے، دہلیز فاطمہ سے جو نسبت نہ ہو مجھے، فیاض کوئی سانس میری معتبر نہ ہو، فیاض کوئی سانس میری معتبر نہ ہو، مولا تیری زمین پہ جو زہرا کا گھر نہ ہو، سورج ہزار نکلے اجالا مگر نہ ہو. ایک کلام اور میں پڑھتا ہوں جب تک مولانا صاحب نہیں آ رہے ہیں. نعرہ صلوات بلند کریں حضرت. ایک بار اور نعرہ صلوات بلند کریں. ایک مطلب پیش کرو نجیب بھائی.
بسم اللہ یا مولا. اور مدح کا ایک رخ یہ بھی ہے، پیش کر رہا ہوں، بزرگوں سے دعائیں چاہوں گا. اب لوگ مجھے دیکھتے ہیں سر کو اٹھا کر، اب لوگ مجھے دیکھتے، اب لوگ مجھے دیکھتے ہیں سر کو اٹھا کر، آیا ہوں میں سر کو درِ زہرا پہ جھکا کر، آیا ہوں میں سر کو درِ زہرا پہ جھکا کر. اور شعر دیکھیں، اہل علم و ادب تشریف رکھتے ہیں، بطور خاص پیش کر رہا ہوں کہ قرآن طہارت کی ثنا کرنی ہے مجھ کو، قرآن طہارت کی ثنا کرنی ہے مجھ کو، لفظوں سے کہو آئے وہ کوثر میں نہا کر، لفظوں سے کہو آئے وہ کوثر میں نہا کر. اور شعر دیکھیں نجیب بھائی آپ کی طرف سے پیش کر رہا ہوں کہ قرآن کی فضا کو زباں بخشنے والی، قرآن کی فضا کو زباں بخشنے والی، مجھ کو بھی ذرا قوت گفتار عطا کر، مجھ کو بھی ذرا قوت گفتار عطا کر. اور دو شعر سلسلے سے بطور خاص پیش کر رہا ہوں کہ پروان چڑھیتے رہی آنگن میں امامت، مدح سنیں حضرات، کہ پروان چڑھیتے رہی آنگن میں امامت، قرآن بھی قرآن ہوا گھر تیرے جا کر، قرآن بھی قرآن. اور ایک شعر پیش کر رہا ہوں، حدیث کی ایک تلاوت آپ حضرات کرتے ہیں، پورا پس منظر سب آپ کے ذہن میں بطور خاص کہ قرآن پر جب جب بھی آپ حضرات نعرہ صلوات پڑھیں ایک بار. قرآن پر جب جب بھی ہوئے ضعف کے آثار، نعرہ صلوات بنیے. قرآن پر جب جب بھی نجیب بھائی ہوئے ضعف کے آثار، دی تو نے توانائی ردا پنی اڑھا کر، دی تو نے توانائی. اور کس ناز سے حسنین کو تو پال رہی ہے. آخری شعر کی زحمت بطور خاص
کس ناز سے حسنین کو تو پال رہی ہے، کپڑے بھی پہناتی ہے تو جنت سے منگا کر، کپڑے بھی پہناتی ہے تو کس ناز سے حسنین کو تو پال رہی ہے، کپڑے بھی پہناتی ہے تو جنت سے منگا کر۔ اور آخری شعر آپ سب کی طرف سے پیش کر رہا ہوں بطور خاص، کہ جاتے ہی نہیں اٹھ کے یہ پروانہ مدحت، مصر ثانی بطور خاص، کہ جاتے ہی نہیں اٹھ کے یہ پروانہ مدحت، دیکھا ہے کئی بار چراغوں کو بجھا کر، دیکھا ہے کئی بار، اب لوگ مجھے دیکھتے ہیں سر کو اٹھا کر، آیا ہوں میں سر کو در زہرا پہ جھکا کر۔ یا حسین یا حسین۔ آئیے حضرات، در زہرا پر جو بھی سر جھکا دیتا ہے چھوٹا بڑھ کر آتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے۔ جس طرح مہ علم و ادب خورشید فضل و معرفت رگے جان سخن انسانیت کے نیر تاباں اقلیم خطابت کے سلیمہ ہمارا بھائی ایک نایاب وراثت کا ولی وسیع بھی ہے، خادم بھی ہے، بلبل گلزار حسینی بھی ہے، اور علم و عرفان کی معراج کمال پہ میزان عقل پہ گوہر سجا کر تقریر کر رہا ہے خطیب غم حسین۔ پلکوں پہ آنسوؤں کا منبر سج چکا ہے، اور نجیب الہ آبادی اپنے بھائی کا خیر مقدم یہاں سے کرتا ہے کہ بنت ختم المرسلین تفسیر کوثر فاطمہ، مذہب اسلام کا روشن مقدر فاطمہ، ہی کمی صنف میں پیغمبرانہ شان کی آئیں صنف نسواں کی بن کر پیمبر فاطمہ، عورتوں پر ہو گئی اللہ کی رحمت تمام آئیں صنف نسواں کی بن کر رہبر فاطمہ، اور کسی در پر نہ اترا اختر گردوں کبھی سجدگاہ نجم ہے بس آپ کا در فاطمہ۔ اور عزت مآب یہ شعر کے لیے میں آپ سے تعریف چاہوں گا کہ آج اسکول آف تھاٹ ہے، اور جتنے بھی یہ ہمارے عزیز بیٹھے ہیں اگر ایام فاطمی جاگزی ہو اور درد ہو، کرب ہو، اضطراب ہو، آہ و فغان سوزا ہو، اور پلکوں کے نرد بھالر پر اشکوں کے چندبون ہو، جو جنت کی ضمانت ہے، قطرہ قطرہ ہے مگر میرے بڑے کام کا ہے، اشک جو ہے میری آنکھوں میں تیرے نام کا ہے، یوں تو جنت سے بھی مہنگا ہے میرا اشک ازاں، ہاں مگر تجھ کو پسند آئے تو بے دام کا ہے۔ یہاں مادر حسنین موجود ہیں، رومال سیدہ میں سکونت کے واسطے اشک ازاں نکل پڑے ہجرت کے واسطے، آپ پلکوں پیاسووں کو سجاتے ہیں اس لیے ہم کو غم حسین ملا کربلا سے ہے۔ آخری شعر میں عزت مآب کے لیے پڑھ رہا ہوں، اور اس گاؤں کے تمام قرب و جوار سے آئے ہوئے لوگوں کو لیے پڑھ رہا ہوں۔ عزت مآب کل رات لکھ رہا تھا قصیدہ حسین کا، کل رات لکھ رہا تھا قصیدہ حسین کا، محسوس یہ ہوا کہ یہیں پر ہے فاطمہ، محسوس یہ ہوا کہ یہیں پر ہے فاطمہ۔ آئیے عزت مآب عالی جناب فقر قوم ملت حجت الاسلام وسیع حیدر صاحب حسن خان صاحب کا خیر مقدم عزت مآب کے لیے نعرہ صلوات سے خیر مقدم۔ سامنے سے تاکہ ہاتھ کھلا رہے۔
गुम्मा ले आओ, गुम्मा, रुक जाओ, पहले गुम्मा ले लो और ढीला करो उसको, इसके हिसाब से करना पड़ेगा। ठीक, रुको रुको, हाँ अब रखो। ठीक, फातिहा। لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صلوات بر محمد وآل محمد. حضرت حق جل وعلا کا ارشاد ہے کہ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. فصل لربک وانحر، بس آپ اپنے رب کے لیے نمازیں پڑھیے اور قربانی دیجیے. ان شانئک هو الابتر، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو آپ کا دشمن ہے وہی ابتر ہے، وہی مقطوع النسل ہے، وہی دم بریدہ ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. دیکھیے، اس سورہ مبارکہ کے سلسلے میں اہل تشیع کے یہاں میرے مطالعے تک، ہو سکتا کسی نے اور کچھ لکھا ہو تو نہیں معلوم، میرے مطالعے تک یہ ہے کہ اہل تشیع کے یہاں سب کے نزدیک کوثر سے مراد اولاد ہے. پھر دھیرے دھیرے بات آئے گی. لیکن اور جو ہمارے علماء ہیں اہل اسلام میں، ان کے یہاں اقوال مختلف ہیں کہ کوثر سے مراد کیا ہے. تو اس پر تھوڑی دیر بات ہوگی، لیکن 1-2 منٹ اور کہ دیکھیے معنی جو ہیں ان کی 2 صورتیں ہوتی ہیں. ایک یہ ہے کہ لفظ کے معنی ہے ڈکشنری میں کچھ، لغت میں کچھ، لیکن بولنے والا مراد کچھ لیتا ہے. ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا، مگر مرادی معنی اسی وقت صحیح مانے جا سکتے ہیں کہ جب اصلی معنی میں اور مرادی معنی میں مطابقت پائی جاتی ہو. اگر مثلا پاگل، پاگل کے معنی کیا ہے؟ پاگل، دیوانہ، کرک. اب جو ہے وہ تو پاگل کے معنی یہ ہیں. آپ نے کہا کہ وسیع حسن صاحب آ رہے تھے، آپ نے کہا دیکھو پاگل آ گیا. تو معنی پاگل کے کچھ ہے، مراد کون ہوا؟ وسیع حسن. لیکن یہ مراد اسی وقت صحیح ہوگی
کہ جب وسیع حسن کے اندر کچھ خلل ہو، صلوات بر محمد، اور کرو، تو جب تک خلل ہوگا نہیں تب تک مرادی معنی درست نہیں ہوں گے۔ تو یہ بات میں آسانی سے آپ کو سمجھا لے گیا کہ ایک ہے لغوی معنی اور ایک ہے مرادی معنی۔ مرادی معنی آپ کچھ بھی لے سکتے ہیں، مگر مرادی معنی لینا اسی وقت درست ہوگا جب اس میں اور اصلی معنی میں مطابقت اور مناسبت پائی جاتی ہو۔ اللہ نے کہا انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ تو پہلے تو یہ طے ہو کہ کوثر کے لغوی معنی کیا ہیں، کوثر کے ڈکشنری میں معنی کیا ہے، اس کے بعد یہ ہوگا کہ کوثر سے مراد کیا ہے۔ صلوات، بہت توجہ فرمائے نا آپ نے، تب یہ ہوگا کہ کوثر سے مراد۔ اب جب آئیے گا کوثر کے معنی میں، تو کوثر کے معنی ہے کثرت کے، اور اس میں بھی مبالغہ۔ کثرت کے معنی تو خود ہی کثرت ہے، اور وہ بھی کثرت کے مبالغے کے ساتھ۔ لیکن کثرت دو طرح، ہر کثرت اچھی نہیں ہوتی۔ ایک جگہ ہے صاحب جو ہے وہ 10,000 آدمی اکٹھا، سب شرابی ہیں، بہت پبلک ہے بھائی، واہ 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 واہ، یہ کیا کثرت اچھی چیز ہے۔ ایک جگہ ہے صاحب 25,000 آدمی اکٹھا ہے، سب کی پیشانی پر سجدے کا نشان ہے، مومن ہے، کربلائی ہے، حاجی ہے، یہ بھی کثرت ہے۔ لیکن ایک کثرت اچھی ہے اور ایک کثرت بری ہے۔ عربی میں اس کے لیے الگ الگ ورڈ یوز ہوگا۔ کوثر کے معنی بھی کثرت کے ہیں مگر اچھی کثرت۔ بری کثرت کے لیے قرآن میں دوسرا لفظ استعمال ہوا ہے، الہاکم التکاثر۔ تو تکاثر کے معنی بھی کثرت کے ہیں لیکن وہ بری کثرت ہے۔ تو اب کوثر کے معنی کیا ہوئے؟ اچھی کثرت۔ اسی لیے آپ کے گھر میں جو قرآن رکھا ہوگا، گھر جا کے ترجمہ پڑھیے گا تو اس میں ممکن ہے یہ ترجمہ لکھا ہو، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا، اچھی۔ تو یہ ہو گیا ایک لغوی معنی کوثر کے کیا ہوئے؟ خیر کثیر۔ اب آئیے اس کوثر سے مراد کیا ہے۔ تو ہم نے آپ کو پہلے عرض کیا کہ اہل تشیع کے یہاں تقریباً سب کا نظریہ یہ ہے کہ کوثر سے مراد کثرت اولاد ہے، کثرت نسل ہے۔ لیکن بقیہ جو فرقوں کے علماء ہیں ان کے یہاں مختلف اقوال ہیں، جس میں سے ایک بڑا مشہور نام ہے اور بڑی مشہور تفسیر ہے ان کی، امام بھی کہا جاتا ہے، امام فخر الدین رازی۔ ان کی کتاب ہے تفسیر الکبیر، اور تقریباً اس الکبیر میں انہوں نے سارے اقوال نقل کر دیے۔ جلدی جلدی 2-3 سناتا ہوں پھر اپنی منزل پر آتا ہوں۔ صلوات بر محمد و الکبیر۔ تو مختلف اقوال نقل کیے انہوں نے کہ کوثر سے مراد کیا ہے۔ نمبر 1، جلدی جلدی، کوثر سے مراد حوض، حوض کوثر سنا ہے؟ 1۔ 2، کوثر سے مراد نہر، نہر کوثر۔ 3، کوثر سے مراد علماء۔ 4، کوثر سے مراد، ایک قول ان کا بھی ہے، کیا؟ اولاد۔ کیوں کہا آپ نے یہ مختلف اقوال؟ تو نمبر 1، کوثر کے لغوی معنی کیا ہے؟ کثرت، اچھی کثرت۔ مراد اسی وقت صحیح ہوگی کہ جب لغوی معنی اس میں کہیں نہ کہیں پائے جاتے ہوں۔ آپ نے کہا کہ کوثر سے مراد حوض، تو حوض تو چھوٹا سا ہے نا، وہ حوض کہتے ہیں اس کو، تو اس کو کوثر کیوں کہا گیا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ صاحب کوثر کو حوض کوثر اس لیے کہتے ہیں کہ بہشت میں جتنی نہریں نکلی ہیں وہ سب اسی حوض سے نکلی ہیں۔ تو چونکہ نہروں کی کثرت اس سے ہے اس لیے اس کو حوض کوثر کہا جاتا ہے، اور مراد وہ ہے۔ کہ کیسے کہا؟ تو انہوں نے اس میں روایت پیش کی کہ رسول اللہ جب معراج پہ تشریف لے گئے تو جنت کی بھی سیر کرائی گئی، جہنم کو بھی دکھلایا گیا، تو ٹہلاتے ٹہلاتے جبریل حضرت کو لے آئے حوض کوثر پر۔ کیا پانی تھا صاحب،
شہد سے زیادہ شیریں، مشک سے زیادہ خوشبودار، دودھ سے زیادہ سفید پیغمبر نے اس میں ہاتھ ڈالا ان کی روایت کے مطابق، اور فرمانے لگے کہ بھئی جبریل ہمیں یہ کیا ہے؟ تو جبریل نے کہا ہے یا رسول اللہ یہی تو کوثر ہے جو اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے۔ کہا تو چونکہ یہ حدیث موجود ہے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ کوثر سے مراد حوض۔ اب اگر یہ مراد ہے تب ترجمہ کیسے ہوگا؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا۔ صلوات، یہ ایک ہو گیا۔ اب آئیے دو، شروع میں بور ہوں گے مگر توجہ رکھیے۔ دوسرا قول کیا ہوا؟ کوثر سے مراد نہر۔ کہا اس میں کہاں کثرت ہے؟ کہا اس میں کثرت اس لیے ہے کہ جتنے لوگ محشر میں ہوں گے سب پانی پینے کے لیے وہیں اکٹھا ہوں گے، تو چونکہ پبلک کی کثرت ہوگی اس لیے اس کو کوثر کہا گیا۔ دو قول ہو گیا۔ تین، کوثر سے مراد علماء۔ اب اگر یہ ہے تو ترجمہ کیا ہوگا؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے پیغمبر ہم نے آپ کی امت میں کثرت سے علماء پیدا کیے۔ صلوات، آئیے بھی پھر اس پر رکوع ہے۔ تو یہ دو چیزیں بیان کرنے کے بعد تو فخر الدین صاحب سرسری نکل گئے، لیکن یہاں جب آئے تو فرماتے ہیں کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اور کوثر سے مراد علماء ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَلَعَمْرِي، اور میری جان کی قسم، یہ تو سب سے بڑا خیر ہے جو اللہ نے رسول اللہ کو عطا فرمایا، یعنی علماء میں امت میں بڑے بڑے علماء پیدا کیے۔ ایک چیز میں اپنے یہاں کی سنا دوں آپ کو، پھر انہوں نے دلیل دی۔ یہ حدیث ہمارے یہاں بھی ہے، ان کے یہاں بھی ہے۔ کیا تم نے نہیں پڑھا ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، ہماری امت کے علماء جسٹ لائک بنی اسرائیل کے انبیاء، یا بعض کہتے ہیں افضل من انبیاء بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے انبیاء سے افضل۔ یہ آپ کا تو اتنی بڑی حدیث موجود ہے کہ امت کے علماء کو پیغمبر نے بنی اسرائیل کے انبیاء سے بڑھا دیا یا ان کے برابر کہا، تو یہ خیر کثیر نہیں ہے، یہ تو اور بڑھیا کوثر ہے، اسی لیے قسم کھائی۔ ایک لطیفہ سنیے آپ، صلوات در اسی پر، وہ مزیدار ہے۔ یہ آپ کیا، ہم لوگوں کے استاد تھے، خدا غریق رحمت کرے، ہم لوگ کیا ہوتا بڑھوتی میں ذرا سا ہم لوگ شریک ہوئے، مرحوم مدرس افغانی رحمت اللہ علیہ، تو اپنے درس کے دوران قصے اور لطیفے خوب سنایا کرتے، مسئلہ تو پھر متوجہ ہو جائیں کلاس کی طرف۔ تو انہوں نے ایک دن سنایا کہ جناب مرحوم مقدس اردبیلی کا نام سنا ہے نا، مقدس اردبیلی رحمت اللہ علیہ نے ایک دن خواب دیکھا رسول اللہ اور جناب موسیٰ کو۔ جناب موسیٰ نے اعتراض کیا، یا رسول اللہ آپ نے اپنی امت کے علماء کو ہم لوگوں کے برابر کر دیا ہے۔ تو رسول اللہ نے کہا بھائی ایک عالم ہماری امت کا ہے، بات کر کے دیکھ لو۔ جناب موسیٰ نے مقدس سے کہا کہ کیا نام ہے آپ کا؟ تو مقدس اردبیلی نے اپنا شروع کر دیا، میرا نام احمد ہے، میرے ابا کا نام ابو ذر ہے، اور ہم اردبیل کے رہنے والے ہیں، تو فلاں محل مکان ہے، وہ یہ ہے، وہ ایک لمبا۔ تو جناب موسیٰ نے کہا ارے 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 بھیا، ہم نے آپ سے صرف آپ کا نام پوچھا ہے، ایڈریس تو پوچھا نہیں تھا، یہ اتنا لمبا چوڑا جواب۔ تو مقدس اردبیلی نے کہا صاحب آپ کو تو اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ کہا کیوں؟ کہا آپ سے بھی تو اللہ میاں نے خالی اتنا ہی پوچھا تھا، ما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے دہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو آپ کہہ دیتے ڈنڈا ہے، بات ختم۔ آپ کہہ دیتے عصا ہے، بات ختم۔ آپ نے بھی تو لمبا چوڑا شروع کیا، یہ میرا عصا ہے، اس پہ ٹیک لگاتا ہوں، اس سے پتے توڑتا ہوں، اس سے جانور ہکاتا ہوں، اور بھی بڑے کام ہیں۔ جناب موسیٰ نے کہا یار تم سمجھے نہیں، میں اللہ سے باتیں کر رہا تھا، تو جتنی دیر خدا سے بات کروں گا اتنا ہمارے لیے شرف کی بات ہے۔ کہ تو آپ کیوں بھول رہے ہیں، ہم بھی اللہ کے نبی سے بات کر رہے ہیں، جتنی دیر بات کریں گے اتنا ہی ہم۔ صلوات در محمد۔
تو تیسرا قول ان کے بقول کیا ہے؟ علماء امت. لیکن مزیدار یہاں ہے تو طے کیا، اب ترجمہ کیا ہوگا؟ بولیے خوب. ہم نے آپ کی امت میں کثرت سے علماء پیدا کیے. فخر الدین رازی کہتے ہیں ہماری جان کی قسم اس سے بڑا خیر تو ہے ہی نہیں. ہمیں ذرا دیکھو تو کہ نبی کی امت میں اللہ نے کیسے کیسے علماء پیدا کیے ہیں. یہاں تک تو ٹھیک ہے، اس کے بعد جو مثال دی ہے وہ سن لیجئے کہ یہ سب سے بڑا خیر ہے. ہمیں غور تو کرو کہ اللہ نے کتنے بڑے بڑے علماء نبی کی امت میں پیدا کیے ہیں. کل باقر والصادق والکاظم، جیسے امام باقر، جیسے امام صادق، جیسے امام کاظم. صلوات بر محمد. یہ دیکھیں تو یہ تین قول انہوں نے بیان کیے، حوض، نہر اور علماء. اور بھی اقوال ہیں تو خالی اسی میں آپ کا ٹائم ہم کو نہیں، یہ تو مقدمتاً ہو گیا. قیل اولادہ، اب وہ کہتے ہیں کہ اور ایک قول یہ بھی ہے. یہ میں نے اس ڈھنگ سے ترجمہ کیوں کیا؟ میرے اس لہجے سے ہلکا لگا کہ نہیں لگا؟ اور کہتے ہیں تو اس سے تو ہلکا ہوا نا، تو آپ نے یہ لہجہ کیوں اپنایا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عربی میں اگر ہلکے چیز کو بیان کرنا ہوتا ہے تو کہتے ہیں قیلا، کہتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ ان کے حساب سے وہ زیادہ مضبوط ہے، یہ قول ہلکا ہے. صلوات بر. اب آپ غور کیجئے مجلس تک کہ یہ ہلکا ہے کہ سب سے بھاری ہے. قیل اولادہ، ایک قول یہ ہے کہ کوثر سے مراد اولاد. ہم نے آپ کو کثرت سوال، آپ نے حوض کہا، حدیث پیش کی. آپ نے علماء کہا، حدیث پیش کی. تو یہ آپ نے اولاد کہاں سے کہہ دیا؟ اس کے لیے آپ کے پاس کوئی دلیل ہے، کوئی چیز ہے؟ کہاں سے آپ نے کہہ دیا کہ کوثر سے مراد اولاد پیغمبر؟ تو اب انہوں نے پورا ایک قصہ سنایا. صلوات پڑھیے، پہلے قصہ سنیے پھر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کتنے بیٹے؟ بولو. رسول اللہ کے لڑکا تھا کہ نہیں تھا؟ 3 بیٹے. قاسم سب سے بڑے، طاہر، طیب، 3. اور ایک قول یہ ہے کہ چوتھے فرزند بنام عبداللہ. تو بعض کہتے ہیں کہ طیب اور عبداللہ ایک ہیں تو ان کی بات صحیح 3. اور اگر طیب اور عبداللہ الگ الگ ہیں تو 4 بیٹے. تو پیغمبر کے کتنے بیٹے ہوئے؟ 3 یا 4. یہ سارے بچے رسول اللہ کے ان کی حیات طیبہ میں انتقال کر گئے. نہ قاسم، نہ طیب، نہ طاہر. سب سے چھوٹے عبداللہ تھے. یہ 3 کا انتقال ہو چکا. اب آخری ایک بیٹا بچا، کیا نام ہے؟ عبداللہ. صاحب عبداللہ کا بھی انتقال ہو گیا. رسول اللہ عبداللہ کو دفن کر کے پلٹ رہے تھے، تب تک ایک آدمی، بڑا بدتمیز آدمی، نام ہے اس کا عاص ابن وائل. کیا نام ہے؟ عاص ابن وائل. اس نے راستے میں جب پلٹنے لگے تو رسول اللہ پر تانا مارا، طنز کیا. بس ختم دین وین ان کا، اسلام ختم. اب کون ہے؟ کیوں کہ یہ تو ہو گئے ابتر، ان کے کوئی اولاد و اولاد تو رہی نہیں، یا جس کو کہتے ہیں نا دیہات میں نربنسیا. تو ان کا دین چلائے گا کون؟ اب تو کوئی ہے نہیں. یہ پیغمبر کو اس نے تانا دیا. بدتمیزی کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ نالائقی کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن ایک بات رک کے کہوں گا کہ بدتمیز ہے، دشمن ہے، نالائق ہے، مگر دشمنی کے باوجود ان کفار کو بھی اتنی سمجھ تھی کہ اس دین کو اگر کوئی چلا سکتا ہے تو اولاد ہی چلا سکتی ہے، اصحاب کے بس کی بات نہیں ہے. صلوات بر محمد و آل. نعرہ حیدر. تو
تو اس نے رسول اللہ پر طنز کیا کہ اب ان کے اولاد تو ہے نہیں، دین وین بولیے کون چلائے گا، یہ تو ابتر ہو گئے، نربنسیا ہو گئے، بے اولادیں ہیں. یہ سمجھ میں آ گیا. اب واپس چلیے. چوتھے نمبر پر فخر الدین رازی صاحب کیا فرماتے ہیں؟ اولاد کا. صاحب اولاد کیوں کہا آپ نے؟ وہاں دلیل دی، وہاں دلیل دی، وہاں حدیث بیان کی، تو کوثر سے مراد اولاد کیوں؟ اب ان کا جملہ یہ ہے تفسیر کبیر میں، فرماتے ہیں اس لیے کہ انما نزلت هذه السورة ردا على من آبہ علیہ السلام بعدم الاولاد، اس لیے کہ یہ سورہ نازل ہوا ہے اس عاص ابن وائل بدتمیز کے جواب میں جس نے پیغمبر کو اولاد نہ ہونے کا طعنہ دیا تھا. تو جب اولاد نہ ہونے کا طعنہ کے جواب میں کوثر آیا ہے تو کوثر سے مراد اولاد ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یہ ایک ہو گیا. اب آئیے ہمارے موجودہ علماء میں ایک بزرگ عالم ہے کمال الدین صلوات بر محمد سید کمال حیدری. انہوں نے بڑی اچھی بات کہی اس مسئلے. کہا یار یہ تم نے کئے بجے بیٹھے تھے؟ 12:10 پر 20 منٹ ہو گیا. تو مطلب ان کا یہ کہ 20 منٹ بلا وجہ پبلک کا ٹائم ضائع کیا کہ کوثر سے مراد یہ، کوثر سے مراد یہ، کوثر سے مراد یہ. 2 دونا 4 ہے. پہلی اور آخری آیت کو ملا کے پڑھ لو، کسی بحث کی ضرورت نہیں ہے کہ کوثر کا مطلب کیا ہے. بیچ والی چھوڑ دیجیے، ابھی بیچ والی پر بھی آئیں گے. پہلے کہ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کثرت عطا کی. ان شانئک ھو الابتر، اور آپ کا دشمن بے اولادہ ہے. مطلب کیا ہوا؟ آپ کا دشمن بے اولادہ ہے، ہم نے آپ کو کثرت عطا کی. تب اس کثرت سے مراد اولاد نہیں ہوگی تو کیا ہوگی؟ صلوات بر محمد. یہاں تک آگے اب آئیے انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو. اب اس میں ایک آدھ نکتے بڑے غضب کے فخر الدین رازی نے بیان کیا. آج اپنی جیب سے نہ پڑھ کے انہی کے دو ایک سناتا ہوں. صلوات بر محمد. کیا نام ہے آپ کا؟ آپ کے ابا کہاں رہتے ہیں اور دادا؟ ارے نالے. کیا نام بتایا آپ نے؟ میسم بھائی نے مجھ کو ایک رومال دے دیا. مولانا رکھیے. میں نے کہا خیریت؟ کس خوشی میں؟ کہ آپ مولا کی مجلس پڑھتے ہیں ثواب کے لیے. رکھیے. تو یہ انہوں نے ہم کو عطا کیا رومال. انا اعطینا ہے نا. تو انہوں نے ہم کو کیا کیا؟ عطا کیا رومال. بدلے میں ہم سے کچھ لیا کہ نہیں لیا؟ نہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ عطا بلا عوض. انہوں نے ہم کو رومال دے دیا اور اس کے بدلے میں ہم سے کوئی مطالبہ. تو یہ کیا کہلائے گا؟ عطا بلا عوض. ایک یہ کہ انہوں نے ہم کو رومال دے دیا. ہم نے کہا بھیا کس خوشی میں؟ کہنے لگا ہمارے دادا کا فاتحہ پڑھوا دیجیے گا. ہم نے پڑھوا دیا. تو اب جو انہوں نے رومال دیا اس کا بدلہ لیا کہ نہیں لیا؟ تو اب یہ کیا کہلائے گا؟ عطا بالعوض. تو اب عطا کی ہوئی 2 قسمیں، ایک عطا بالعوض، ایک عطا بلا عوض. اب صاحب بڑے تعلقات تھے. ایک دن انہوں نے فون کیا کہ وہ ایسا ہے کہ دادا کی مجلس کرنا ہے فلاں تاریخ کو 15 دسمبر کو. ہم نے کہا بھیا ہم نہیں خالی ہیں. یہ سمجھے تھے کہ ہمارے بڑے تعلقات ہیں، ابھی تو رومال تازہ تازہ دیا ہے نا. ہوتا ہے کچھ لوگوں کا مزاج، 10 روپیہ کے رومال دیں گے، 100 روپیہ کام لیں گے. صلوات بر محمد ہے نا. تو ان کے دماغ میں برا تو نہیں مانو بیٹا. تو ان کے دماغ میں ایک ہمارے تو بڑے تعلقات ہیں، ابھی پرسوں ہی تو رومال دیا ہے. ہم نے کہا بھیا کیا بتائیں بیٹا 15 دسمبر تو ہم نہیں خالی ہیں. بھئی یہ ناراض ہو گئے. انہوں نے کہا اے مولوی صاحب میرا رومال واپس کیجئے. تو اب سوال یہ ہے کہ کیا ان کو رومال واپس مانگنے کا حق ہے کہ نہیں ہے؟ صلوات دربار سنیے. اب میں یہ آپ کے شیعوں کا فتویٰ نہیں سنا رہا ہوں. جناب فخر الدین رازی اس سوال کو اٹھاتے ہیں.
اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ امام اعظم جناب امام ابو حنیفہ کا فتویٰ ہے کہ اگر کسی نے آپ کو کچھ عطا کیا عوض نہیں لیا جب چاہیں اپنا رومال واپس مانگ سکتے ہیں ابو حنیفہ کو، اور اگر عوض لے لیا تو اب لاکھ تپ جائیں ان کو واپس مانگنے کا حق۔ فتویٰ سن لیا آپ نے۔ اب اس کے بعد فخر الدین رازی نے سوال اٹھایا، اللہ کہتا انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کثرت اولاد عطا کی۔ یہ عطا ہے نا، عطا بالعوض ہے کہ بلا عوض ہے؟ بدلے میں اللہ نے کچھ مانگا یا نہیں مانگا؟ اگر اللہ نے کچھ نہیں لیا تو اللہ ہے، جب اس کا موڈ ہو اولاد پیغمبر واپس لے لے، دنیا میں ایک سید نہیں بچے گا، سب ختم ہو جائیں گے۔ اور اگر عوض لے چکا تو بقول ان کے پھر اللہ میاں ہوں، وہ واپس نہیں لے سکتے۔ کہ یہ کیسے طے ہوگا کہ کوثر عطا کرنے کے بعد اللہ نے لیا کہ نہیں لیا؟ کہ اگلی آیت پڑھو، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، ہم نے آپ کو کثرت اولاد عطا کی، آپ بدلے میں نماز پڑھیے اور قربانی دیجئے۔ تو اب جب لے چکے تو قیامت آ جائے گی، اولاد رسول کائنات سے ختم نہیں ہو۔ صلوات بر محمد و آل، توجہ فرمایا آپ۔ تو یہاں تک آپ آ گئے۔ تو کوثر سے مراد بولیے اولاد، کثرت نسل۔ اب دوسرا سوال، مصداق کون ہے؟ ایک ہے لغت، ایک ہے مراد، ایک ہے مصداق۔ تو ٹھیک ہے، کوثر سے مراد کیا ہوا؟ اولاد۔ مصداق کون ہے؟ یعنی کس کے ذریعے رسول اللہ کی اولاد چلی؟ تو ایک بات فائنل ہو چکی، 3 یا 4 جتنے بھی بیٹے ہیں وہ اس منزل تک پہنچے ہی نہیں کہ آگے نسل چلتی، تو بیٹوں کا تو معاملہ بولیے ختم ہو گیا۔ اب بچی بیٹیاں، صلوات بر محمد۔ رسول اللہ کے کتنی لڑکیاں ہیں؟ بولو، آپ بتائیے، آپ بتائیے۔ ہاں، 4 کا بہت اچھا بات ہے، کہا جاتا ہے نہیں، کتنی ہے؟ 1۔ تو اب یہاں پر معاملہ پھنس گیا۔ رسول اللہ کے ہم کہتے ہیں 1 بیٹی، اور ہم کیا کہتے ہیں؟ ہمارے یہاں بھی بعض لوگوں نے دعائیں آ گئی ہیں اس کی، اور لوگ کہتے ہیں کہ نہیں 4 بیٹی، اور سب کے نام ہیں۔ سب سے بڑی زینب، اس کے بعد کلثوم، اس کے بعد رقیہ، سب سے چھوٹی جناب، پوچھ تو لو یار، چاہیے کہ نہ چاہیے بھی آج پریشان ہو۔ صلوات بر محمد۔ تو کتنی بیٹیاں؟ زینب، تم اور رقیہ 3، اور سب سے چھوٹی جناب فاطمہ۔ یہ 4 بیٹیاں کہی جاتی ہیں۔ دیکھیں اب اس پر جائیں گے تو پھر پوری بحث، کس سن میں شادی ہوئی، پھر کتنے جو ہے گیپ سے یہ بچے پیدا ہوئے، تو خالی 4 بیٹیوں ہی تک تھوڑے رکیں گے، پھر 4 بیٹے بھی تو جوڑے جائیں گے اسی میں۔ صلوات بر محمد۔ ایک بات۔ دوسری بات، یہ لوگ زندہ تھیں رسول اللہ کے سامنے یا پیغمبر کی زندگی میں انتقال ہو گیا؟ اگر آپ کہتے ہیں زندہ تھیں تو رسول اللہ کی عدالت پہ حرف آ جاتا ہے کہ جب صاحب آپ کے 4 لڑکیاں ہیں تو 1 کو فدق کیوں دیا؟ صلوات، یہ انصاف کی بات ہے ہی نہیں ہے۔ کہنے لگے صاحب اچھا انتقال ہو گیا، تب نے کہا تب بھی آئیے ایک، اچھا اس سے آپ بھاگ نہیں سکتے۔ زینب نام کی ہیں تو اس سے انکار نہیں ہو سکتا، کلثوم رقیہ نام کی ہیں عورتیں، اس لیے کہ اسی میں ایک زینب کی بیٹی ہے جن کا نام ہے امامہ۔ جناب فاطمہ نے وصیت کی ہے کہ علی میرے بعد امامہ سے شادی کر لیجیے گا، یہ امامہ میرے بچوں کے لیے زیادہ مہربان ہوگی۔ تو اگر کوئی زینب نہیں تھی تو امامہ آئی کہاں سے؟ تو اس کا مطلب تھیں۔ عقل کہتی ہے کہ بیٹیاں نہیں ہو سکتی، کہ تب پھر کیا؟ صلوات بر محمد، جلدی سے۔
یہ تو آپ کے یہاں بھی ہے کہ امامہ نام کی بیٹی ہے. تو اگر وہ جناب فاطمہ کی سگی بھانجیاں تھیں تو جیسے حسن نواسے، حسین نواسے، جیسے زینب نواسی، جیسے کلثوم نواسی، ویسے ہی تو امامہ بھی نواسی ہوں گی. ویسے ہی تو ہوں گی نواسی نا. ٹھیک ہے کہ بیٹیاں نہیں تھی، فدق دے دیا. ہمارے یہاں کا یتیم کا خیال کرو، یتیم کا خیال کرو، یتیم کا خیال کرو. تو چلیے محجوب ہو گئی تھی بیٹیاں رسول اللہ کی زندگی میں، تو بیٹی تو تھی نا، تو دوسروں کو یتیم کا جو ہے وہ سنانے والے کم از کم فدق دیتے وقت اتنا ہی کہہ دیتے رسول اللہ کہ وہ تمہاری بہنیں محجوب ہو گئی ہیں، ہم تم کو یہ سب دے دیتے ہیں، مگر بھانجی ہے تمہاری ذرا امامہ کا بھی خیال رکھنا. یہ تو ہونا چاہیے نا. وہ بھی نہیں ہوا تو پھر چکر کیا ہے؟ چکر یہ ہے جیسا کہ ہمارے بزرگ علماء نے فرمایا، صلوات بر محمد. چکر کیا ہے؟ چکر یہ ہے کہ دیکھیے شریف لوگوں کے یہاں یتیموں کا بڑا خیال ہوتا ہے، غریبوں کا بڑا. تو یہ زینب، کلثوم، رقیہ خدیجہ کی بیٹیاں نہیں تھیں. بعض یہ بھی کہتے ہیں دوسرے شوہر کی تھیں مگر خدیجہ کی تھیں، یہ بھی نہیں مانتے. اس لیے کہ ہمارے عقیدے کے مطابق جناب خدیجہ کی عمر 27 سال یا 28 سال، اور بعض روایتوں میں 25 سال، یعنی رسول اللہ بھی 25 کے، بھی 25 کی، زیادہ 28 ہے. تو اور شادی ہوئی نہیں تھی ہمارے اپنے عقیدے کے مطابق. کہتے ہیں یہ کون ہے؟ جواب اس کا بعض بزرگوں نے دیا ہے کہ یہ اصل میں جناب خدیجہ کی بھانجیاں تھیں، بہن کی. تو خدیجہ کے پاس نہ پیسے کی کمی ہے، نہ دولت کی کمی ہے، دل اتنا کہ اللہ نے جو ہے وہ ان کو اپنے حبیب کو حوالے کر دیا، تو وہ پال رہی تھیں. تو جناب خدیجہ کون ہوئی؟ زینب و کلثوم و رقیہ کی خالہ اماں ہے نا. اب خالہ اماں کی شادی ہو گئی تو ان کو کہاں چھوڑیں؟ تو لے کے آ گئیں. تو رسول اللہ کیا ہوئے؟ رک جائیے پہلے ایک چیز سنا دوں، عربوں کا مزاج تب سمجھ میں آ جائے گا. صلوات بر محمد. جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت کے وقت، یہ بہت توجہ سنیے تاکہ وہ سمجھ میں آ جائے. جب ولادت کا وقت آیا تو جناب خدیجہ نے مکے والیوں کے یہاں کہلایا کہ پیدائش ہونے والی ہے، تم لوگ آ جاؤ، میرا ساتھ دو کچھ. یہ سب جناب خدیجہ سے ناراض تھی، تپی ہوئی تھی. ناراضگی کی وجہ بھی سن لیجئے، صلوات بر محمد. اب جیسے ایک آدمی ہے، اس کے 50 بیگھہ کھیت ہے، وہ ایک کئی لڑکی اس کے ہے، ہمارے 10 بیگھہ ہے. تو ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ یار ایک ہی لڑکی اس کے ہے، 10 میرا اور 50 وہ بھی مل جائے گا تو 60 ہو جائے گا. تو ہمارے برابر کون ہے؟ اسی ٹائپ کا کچھ. میں چھوٹے موٹے لوگوں کی تو ہمتیں نہیں تھی، لیکن جن کا تھوڑا بہت گوں گاں بزنس کرتا تھا ان کو لگا کہ صاحب خدیجہ سے بڑے پیسے والی تو کوئی ہے نہیں. اگر ہماری شادی خدیجہ سے ہو جاتی تو کچھ تھوڑا بہت 10-5 ہزار ہمارا اور یہ ملینرز جو ہے وہ خدیجہ، دونوں ملا کے پھر پورے عرب میں ہم تو آئیں. تو ان کے پاس گئے، کہنے لگے یار اپنی بیوی سے بات کرو، ذرا خدیجہ سے بات کریں. وہ انکار ہو گیا. ان کے پاس گئے، ان کی بیوی گئیں، وہ انکار ہو گیا، کسی کی ہاں نہیں کی. اور ادھر رسول اللہ نے پیغام نہیں بھیجا، الٹا معجزہ وغیرہ دیکھ کے ادھر سے پیغام آیا. تو اب یہ عورتیں تپی ہوئی ہیں پہلے سے کہ ہم نے اتنا بڑھیا بڑھیا رشتہ دیا، تب تو سمجھ میں نہیں آیا. اب جو پیدائش کا وقت ہوا تو ان سبوں نے اسی کی کسر نکالی. سنیے آپ، صلوات بر محمد. سنیے آپ کسر. میرا کام یہ ہے کہ میں کتابوں سے نکال کے اس کو ٹھیٹھ دیہاتی زبان میں آسانی سے سمجھا دیتا ہوں. تو آپ کہلوایا آ جاؤ، پیدائش کا وقت ہے، تاکہ تمہارا ان سبوں نے جواب کہلایا، انتے اسیتنا، تم نے ہماری نافرمانی کی، ولم تقبلی قولنا، ہماری بات تو تم نے مانی نہیں، وتزوجت محمدا، اور تم نے الٹا جا کے محمد سے شادی کر لی. کون محمد؟
رسول اللہ کے والد کا نام بتائیے. جناب عبداللہ. تو ان کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ ہماری تو سنا نہیں تم نے. عبداللہ کے لڑکے سے شادی کر لی جا کے. لیکن کمال یہی ہے کہ ان لوگوں نے عبداللہ کا نام ہی نہیں لیا. جب بیوی نے کہلایا آ جاؤ تو کہنے لگے کہ انت عصیتنا، تم لوگوں نے ہماری نافرمانی کی، تم نے ہم لوگوں کی نافرمانی کی. ولم تقبلی قولنا، ہماری بات تو تم نے مانی نہیں. وتزوجت محمدا یتیم ابی طالب، اور ابو طالب کے یتیم محمد سے شادی کر لی. تو ابو طالب کے لڑکے ہیں کہ عبداللہ کے؟ لیکن ایسا اپنے بھتیجے کو کلیجے سے لگایا ہے کہ لوگ عبداللہ کی جگہ ابو طالب کا یتیم کہنے لگے. تو جو دکھتا ہے آدمی وہی کہتا ہے. یہی چیز وہاں آئی. خالہ اماں کی شادی ہو گئی. خالہ اماں تینوں بیٹیوں کے لے کے آ گئی یہاں. تو رسول اللہ کون ہوئے؟ خالو ابا. اتنا پیار دیا کہ خالو نکل گیا، ابا رہ گیا. صلوات بر محمد. سمجھ رہے ہیں؟ اتنا تو اب طے ہوا کیا کہ جناب رسول خدا کے کتنی بیٹیاں؟ ایک بیٹی. کون؟ فاطمہ زہرا. اور اب اللہ کہتا ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، کثرت اولاد عطا کی. اولاد کس سے چلی؟ صرف اور صرف جناب فاطمہ سے. تو کوثر کے معنی کثرت، مراد اولاد، مصداق صرف اور صرف حضرت فاطمہ. صلوات. ابھی رکیے ایک چیز اور سن. تو جناب فاطمہ، کوثر سے مراد و مصداق سب کچھ کون ہوا؟ کس کی ذات مبارک؟ بیوی فاطمہ کی. فاطمہ کے کتنے لڑکے؟ لڑکیوں کی بات چھوڑ دیا، زینب ام کلثوم کی نسل بیٹے سے کتنے لڑکے ہیں؟ تم بتاؤ. نہیں یار. ہاں کس نے کہا کتنے لڑکے؟ 3. امام حسن، امام حسین اور محسن یا محسن علیہم السلام. ہو گئی بات. محسن شہید ہو گئے، ان کے لیے ولادت کا لفظ تو استعمال ہی نہیں ہو سکتا. شہید ہو گئے. تو یہ محسن کی شہادت کو خالی محسن کی شہادت مت آنیے. یہ کوثر پر حملہ ہے. یہ محسن نہیں شہید ہوئے، رسول اللہ کی 1/3 نسل کا خاتمہ کیا گیا ہے. صلوات. یہ غور کرنے والی بات ہے. 1/3 نسل پیغمبر کی پہلے دن. تو محسن 1/3 تو یہ چلی گئی. اب آئیے امام حسن، قاسم نسل چلی کہ نہیں چلی؟ نہیں نا. عبداللہ ابن حسن نسل چلی کہ نہیں چلی؟ ایک حسن ابن حسن، حسن مثنیٰ سے امام حسن کی نسل چلی بس. ادھر آئیے علی اکبر، نسل چلی کہ نہیں چلی؟ علی اصغر نسل چلی کہ نہیں چلی؟ ایک حسن اور ایک امام سجاد، بس 2 لوگوں سے نسل چلی ہے. تو شروع ہی میں کتنا کاٹ دیا گیا. اس کے باوجود دنیا کا کوئی گوشہ، کوئی کونا، کوئی جنگل ایسا نہیں ملے گا جس میں ایک گھر صحیح اولاد فاطمہ کا پایا نہ جائے. صلوات در محمد. سمجھ میں آیا؟ یہ ہے اعجاز. انا اعطیناک الکوثر. صلوات در محمد. بس. لو بھیا انہی والی بات کو سن لیجئے آپ. ہم سوچ بھی رہے تھے کہاں جائیں. دیکھیے اللہ بہت مددگار ہے. اللہ نے ان کو بلوا دیا کہ ادھر چلو. صلوات در محمد. اور کیا بہت مزیدار کیا تھا. جنت کے دروازے پہ سمجھے آپ اتنی عظمت والی بی بی ہے نا.
اتنی عظمت والی. اچھا ایک چیز اور سن لیجئے کیا غضب. قرآن کہتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، ان قریب ہم آپ کو وہ عطا کریں گے کہ آپ خوش ہو جائیں. یہ قرآن میں ہے. پیغمبر سے کیا کہا گیا؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، ہم ان قریب وہ عطا کریں گے کہ آپ کیا ہو جائیں؟ راضی ہو جائیں، خوش ہو جائیں. عطا کیا کیا؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. کوثر سے مراد فاطمہ زہرا، یعنی فاطمہ وہ ہیں کہ اللہ اپنے نبی کو راضی کرنے کے لیے فاطمہ عطا کرتا. صلوات بر محمد. دو دروازے جنت پہ وہی بی بی کھڑی ہے. اس عظمت کے باوجود ذرا سنیے. یہاں دیکھیے مجمع میں، اب یہیں سے میں ان کی بنا پر گھوم رہا ہوں، مجمع میں دو طرح کے لوگ ہیں. کئی طرح کے بولیے؟ دو. یا تو آپ سید ہیں اور یا بولیے غیر سید ہیں. بقیہ کچھ نہیں ہے. پٹھان اور مرزا اور انصاری اور نائی اور دھوبی کچھ نہیں ہے. سب اللہ کے بندے آدم کی اولاد ہیں. ہاں جناب فاطمہ کے خون کا تو ایک شرف ہے نا، اس لیے میں نے کہا کتنی طرح کے لوگ ہیں اس مجمع میں؟ صرف دو طرح کے. یا آپ سید ہیں یا غیر سید ہیں. اگر آپ سید ہیں تو فاطمہ کون ہوئی آپ کی؟ ماں. دنیا میں ماں سے زیادہ کوئی اولاد کو چاہتا ہے؟ بولیے. اب چاہت سن لیجئے. جناب فاطمہ کی وصیتیں جب آپ دیکھیں گے نا تو ایک تو ہے زبانی مولا سے بیان کی، ایک وصیت یہ ہے جو بی بی کی شہادت کے بعد پرچہ نکلا تکیے کے نیچے سے، تو اس میں ساری وصیتوں کے ساتھ ساتھ جانتے ہیں کہ وصیت کیا ہے؟ فرماتی ہیں علی اور میرے بچوں کو میرا سلام کہہ دینا. تو اگر خالی اتنا ہوتا تو ہم سمجھتے کہ زینب ام کلثوم امام حسن حسین علیہ السلام کو سلام کہلایا ہے، لیکن جملہ پتہ ہے کیا ہے؟ علی میرے بچوں کو میرا سلام کہہ دینا الی یوم القیامہ، قیامت تک. تو جو میں سمجھا ہوں اگر وہ صحیح ہے تو سیدو فاطمہ نے تم کو سلام کہنا. سمجھ گیا؟ یہ تو ایک ہو گئی. دو، اگر آپ سید نہیں ہیں تب بھی سن لو اپنی ماں وہ نہیں کر سکتی جو فاطمہ کو آپ سے لگاؤ ہے. سنیں گے؟ بس دو تین جملے سن لیجئے. جنت کے دروازے پہ کھڑی آ گیا میں وہاں. کہتے ہیں کہ جب بی بی کا عقد ہونے لگا تو بی بی نے پوچھا بابا میرا عقد علی کے ساتھ ہوگا؟ ہاں. میرا مہر کا جو چاہو مانگ لو. کہ مجھے مال و دولت نہیں چاہیے. پھر کہ بس اتنا حق مل جائے کہ آپ کی گناہگار امت کی شفاعت کر سکوں. ادھر شہزادی کی زبان سے فقرہ نکلا، ادھر جبریل. اللہ گارنٹی لیتا ہے، ضمانت لیتا ہے کل کو فاطمہ کا حق ہوگا جس کی چاہے شفاعت کریں. یہ ایک ہو گیا. اب آئیے ان سلمہ کے اوپر. بہت لمبی روایت ہے، میں گھڑی وہی دیکھ رہا ہوں کہ وقت نکل گیا ہے، بس 10 منٹ میں ختم کر دینا چاہیے. تو اس بیچ والی آدھی روایت کو میں کاٹ دیتا ہوں، لاسٹ سے شروع کرتا ہوں. قیامت جب آئے گی تو روایت کہتی ہے کہ اچانک محشر میں ساری مخلوقات ہوں گی، انسان سارے. آواز آئے گی جبرائیل کی یا اہل محشر غضوا ابصارکم، اے محشر والو بند کرو اپنی آنکھ، اس لیے کہ رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ آ رہی ہے. اتنے میں جبرائیل امین ناقہ لے کے آئیں گے. پھر اس ناقے کے بھی خوب فضائل بیان کیے گئے. بی بی کو اس ناقے پر بٹھلایا جائے گا اور پورے پروٹوکول کے ساتھ. روایت کہتی ہے 1,00,000 فرشتے دائیں، 1,00,000 بائیں، آگے پیچھے، اس طرح سے بی بی کو لے کے آئیں گے فرشتے جبرائیل الی باب الجنہ، جنت کے دروازے پر. اب جب جنت کے دروازے پر پہنچیں گی تلتفت، وہاں رک جائیں گی.
وہاں بولیے رک جائیں گے. البتہ ایک چیز جو ہے ہم بتا دیں، شاعر کی بات ہے، یہ جو ہے نا کہ وہ دروازے جنت پہ پہنچے تو کہنے لگا یہ کیا کریں، یہ کھڑی ہیں، وہ پہنچ بے نہیں کریں گے. صلوات یہ ذہن میں رہے. ہاں وہ بیچارے شاعر نے کہہ دیا ٹھیک ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ صراط ہی سے کوئی گزر نہیں سکتا اگر محبت علی نہیں ہے. تو وہ تو پہلے ہی ٹپک چکے ہوں گے، جنت کے گیٹ تک جانے کی نوبت ہی نہیں آئے گی. مگر فاطمہ والی سن لیجئے سلام. اس صفائی ہم نے اس لیے دی کہ کہیں آپ یہ نہ سمجھیں کہ واقعی یار یہ سب جنت کے گیٹ تک پہنچ جائیں گے، وہاں سے لوٹیں گے. نہیں، صراط ہی نہیں پار کر پائیں گے. صلوات در محمد. جیسے ہی جنت کے دروازے پر پہنچیں گی، روایت کہتی ہے تلتفت، رک جائیں گی. جیسے ہی رکیں گی آواز قدرت آئے گی، یا بنت حبیبی ما التفاتو کے، اے میرے حبیب کی بیٹی کیا بات ہے، رک کیوں گئی؟ ہم نے آپ کے لیے جنت کا حکم دے دیا، تشریف لے جائیے. بی بی کا جواب ہوگا خدا آج میں اپنی حیثیت دیکھنا چاہتی ہوں. بس جیسے ہی شہزادی یہ جملہ کہیں گی آج میں اپنی حیثیت دیکھنا چاہتی ہوں، آواز قدرت آئے گی ارجعی وانظری، جائیے واپس اور جا کے خود چیک کیجئے. جس کے دل میں بھی آپ کی یا آپ کی ذریت کی محبت ہو، اس کا بازو پکڑیے، لے جائیے بہشت میں. یہ روایت رسول اللہ سے ہے، نقل کیا پانچویں امام نے. پانچویں امام نے جو مثال دی ہے بڑے غضب کی ہے. شہر والے سمجھ پائیں نہ سمجھ پائیں، گاؤں کے لوگ ضرور سمجھ جائیں گے. پانچویں امام فرماتے ہیں کہ بی بی آئیں گی محشر میں. اب امام نے جو مثال دی ہے وہ سنیے. فرماتے ہیں جیسے پرندے خراب دانوں کے بیچ سے اچھے دانے چھانٹ لیتے ہیں، ویسے ہی پورے محشر سے فاطمہ اپنے چاہنے والوں کو چن لیں گی. صلوات در محمد. اور اب لے کے آئیں گی کہاں؟ بہشت کے تک. جیسے اب تو لاکھوں آدمی ہیں جو شفاعت ہو کے اپنا وہاں سے بچ گئے، جنت کے گیٹ تک پہنچیں گے، اللہ ان کے دل میں ڈالے گا رکو، تو یہ لوگ رک جائیں گے. پھر الٹا خدا پوچھے گا یا احبائی ما التفاتکم، کیا بات ہے بھائی تم لوگ کیوں رک گئے؟ ہم نے تمہارے بارے میں فاطمہ کی شفاعت قبول کر لی. تب یہ لوگ جواب دیں گے پبلک، خدا ہم اپنی حیثیت جاننا چاہتے ہیں. ہم تو مائنارٹی میں بھی مائنارٹی تھے نا، ہم تو اقلیت در اقلیت تھے نا، ساری دنیا ہمارے پیچھے پڑی تھی اور آج بھی ہے. بس دعا کر لیجئے خیر نہیں ہے. یا اللہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے روضے کی تو حفاظت فرما. تو اب یہ لوگ آئیں گے جنت کے دروازے تک. اللہ کہے گا یا احبائی ما التفاتکم، کیا بات ہے تم لوگ کیوں رک گئے؟ ہم نے تمہارے بارے میں فاطمہ کی شفاعت قبول کر لی ہے. تو ان کا جواب ہوگا خدا ہم بھی اپنی حیثیت دیکھنا چاہتے ہیں. جیسے ہی یہ کہیں گے حیثیت دیکھنا چاہتے ہیں، آواز آئے گی جاؤ جنت میں تم لوگ بھی چھانٹو، جس نے بھی تم کو فاطمہ کی محبت میں کھانا کھلایا ہو، جس نے بھی تم کو فاطمہ کی محبت میں لباس عطا کیا ہو. سوال، ہم تو رکشہ چلاتے ہیں صاحب، دن بھر میں مشکل سے 400-500 روپیہ کما پاتے ہیں، تو اپنی اولاد کو کھلا پہنا نہیں پا رہے ہیں، کسی اور کو کیا ہم جناب فاطمہ کے نام پر دیں گے؟ تو کیا جنت خالی پیسے والوں کی ہے؟ کبھی آگے تو سنو. اب جو خدا کا حکم ہوگا جاؤ، جا کے وہاں چھانٹو، دیکھو جس نے بھی تم کو فاطمہ کی محبت میں کھانا کھلایا، جس نے بھی تم کو فاطمہ کی محبت میں لباس عطا کیا ہو، جس نے بھی فاطمہ کی محبت میں تمہاری غیبت ہونے سے روکا ہو،
جس نے بھی فاطمہ کی محبت میں تمہیں ایک گلاس پانی پلایا ہو، پکڑو اس کا ہاتھ، لے جاؤ بہشت میں۔ پانچویں امام سلام اللہ علیہ قسم کھا کے فرماتے ہیں واللہ یا جابر، خدا کی قسم، پھر سوائے منافق، کافر، شاک، اس کے علاوہ کوئی بچے گا نہیں جس پر فاطمہ کا کرم نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو اللہ نے توفیق دی کہ اس بی بی کی مجلس میں شریک ہو سکیں، اس کا فرش بچھا سکیں۔ اب چونکہ شہادت کی تاریخ کل گزر گئی پرسوں، تو اب میں اس کے بعد کی بات نقل کرتا ہوں، بس 2-4 منٹ مصائب کے اور ختم و دعا۔ جس بی بی کا اتنا مرتبہ ہے، نبی کی زندگی کے بعد 40 دن تک تو روایت کہتی ہے بستر پہ رہی ہیں، گھر کے آنگن میں چلتی ہیں، 18 سال کل عمر ہے، چھڑی لے کے چلتی ہے۔ اللہ اللہ اکبر۔ یہاں تک کہ وہ وقت آ گیا کہ بی بی اس دنیا سے روتی ہوئی اس کائنات سے رخصت ہو گئے۔ امام حسن و حسین آئے، اسماء نے اماں کہاں ہے؟ وصیت تھی نا، لا کے کھانا سامنے رکھ دیا۔ کبھی کھانا دیکھتے ہیں، کبھی اسماء کو دیکھتے ہیں، اسماء اماں کہاں ہے؟ کھا لو، بتاتی ہوں نا۔ تم نے کبھی دیکھا ہے ہم نے بغیر ماں کے کھایا ہو؟ بتاتی کیوں نہیں ہو؟ اسماء نے کہا تم ٹھیک سمجھ رہی ہو، اب تمہاری ماں اس دنیا میں نہیں ہے۔ اتنا سننا تھا، تاریخ کہتی ہے دونوں شہزادے امام حسن و حسین ماں کے جنازے پر آ گئے۔ امام حسن نے اپنے آپ کو ماں کے سینے پہ گرا دیا۔ پتہ نہیں کتنی محبت حسین کو ماں سے اور ماں کو حسین سے تھی۔ سنیے گا، امام حسن نے اپنے آپ کو ماں کے سینے پہ گرا دیا، مگر حسین علیہ السلام ماں کے پائتی آئے، ماں کے پیروں کو، تلووں کو امام حسین نے اپنے رخسار سے ملنا شروع کیا۔ اماں تمہارا لال آیا ہے، اماں تمہارا حسین آیا ہے، اماں حسین کا جواب دو ورنہ روح جسم میں باقی نہ رہے گی۔ اسماء نے سمجھایا اب تو جو ہونا تھا ہو چکا، جاؤ بابا کو اطلاع دے دو۔ اب یہاں سے سنیے، آپ جاؤ، بولیے بابا کو اطلاع دے دو۔ یہ دن کا وقت ہے، شاید یہی وقت رہا ہوگا ظہر کے آس پاس کا غالباً۔ ہم مسجد میں ہیں، امام حسن و حسین مسجد میں آئے، کچھ کہنے کی ضرورت ہے؟ تاریخ کہتی ہے بس باپ کے سامنے کھڑے ہوئے، اتنا ہی تو کہہ پائے تھے، بابا ہم یتیم ہو گئے۔ اتنا جملہ کہا، روایت کہتی ہے امیر المومنین وہیں مسجد میں گرے بے ہوش ہو گئے۔ بہرحال مسجد ہے اور بھی صحابہ کرام موجود تھے، غش آ گیا، ہوش میں لایا گیا، اب مولا چلے۔ اگر 2-4 آدمی بھی مسجد میں ہیں علی کے علاوہ تو کیا اس واقعے کو چھپایا جا سکتا ہے؟ نہیں نا۔ مولا گھر آئے، پورے مدینے میں خبر پھیل گئی رسول اللہ کی بیٹی کا انتقال ہو گیا، رسول اللہ کی بیٹی شہید ہو گئی۔ تو سارا مجمع مولا کے دروازے پر ہے، اب کیا ہو؟ یہاں پہ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ، بی بی کی وصیت کیا ہے؟ یہ لوگ ہمارے جنازے میں شریک، یہی نا، اور یہ اتنی بڑی بھیڑ کیا کیا جائے؟ گھر کے اندر کچھ میٹنگ ہوئی، تھوڑی دیر کے بعد گھر کے اندر سے جناب ابوذر نکلے، وہ صحابی پیغمبر، جیسے سلمان کو رسول اللہ نے کہا ہے نا منا اہل البیت، ویسے ہی ابوذر کے لیے بھی پیغمبر نے کہا ابوذر ہمارے اہل بیت کی طرح ہے، تو بالکل گھر کی طرح سے۔ تھوڑی دیر کے بعد نکلے، مجمع کی طرف دیکھا، کہنے لگے مدینے والوں کسی وجہ سے فاطمہ کی تدفین میں تاخیر کی جا رہی ہے۔ اب یہ نہیں بتایا کہ کب ہوگی، کسی وجہ سے تاخیر کی جا رہی، مطلب
शायद ये कि यहाँ भीड़ लगाने से कोई फ़ायदा। अच्छा, उस ज़माने के हिसाब से तब ये लाइट वाइट का सिस्टम दिमाग में भी किसी के नहीं गिर रहा, सबके दिमाग में ये आया होगा कि अब इसका मतलब कलह होगी। धीरे धीरे पब्लिक, बोलिए, जब रात का कुछ हिस्सा गुजर चुका तो रिवायत कहती है मौला ने ख़ास ख़ास लोगों को बुलाना शुरू किया। एक देखिए, हर बात किताब में नहीं होती। किसी के यहाँ जब नेताजी इंतकाल होता है, माँ का इंतकाल हुआ, बाप का इंतकाल हुआ, किसी, तो जैसे ही मरता है वैसे ही घर वाले चिल्ला के रोते हैं, है ना, लेकिन थोड़ी देर के बाद थक जाते हैं, काम में लग जाते हैं, सामान इत्तला, धीरे धीरे चुप हो जाते हैं। लेकिन लाख थक गया हो आदमी, जैसे ही कोई अपना दिखाई देता है फितरत है, तो आदमी के सब्र का बाँट बिलबिला जाता। रिवायत कहती है निस्फ शब का वक्त है, तन्हा मौलाए कायनात बाहर बैठे हैं, कितने में देखा सलमान फारसी चले आ रहे हैं। जैसे ही सलमान को देखा अमीरुल मोमिनीन तड़प के खड़े हो गए, दौड़ के सलमान को कलेजे से लगा लिया। सलमान, ज़हरा को कत्ल कर दिया गया। सलमान, जानते हो मैंने तुमको क्यों बुलाया है? ये देखिए मौला को याद क्या आ रहा है। सलमान, जानते हो मैंने तुम्हें क्यों बुलाया है? क्यों मौला? का सलमान, फातिमा की शादी याद है, ज़हरा की रुखसती याद है, नबी के घर से पैगंबर की तरफ से ज़हरा के नाके की मेहार पकड़ के मेरे घर तक तुम लाए थे ना, इसीलिए तुमको बुलाया है। चलो फातिमा को उनकी मंजिल तक पहुंचा दो। गुस्ल दिया गया, कफन पहनाया गया, जनाजा तैयार हो गया। देखिए होता क्या, कभी कभी इंतकाल हो गया, लड़का दुबई में है, सऊदीया में है, दिल्ली में है, बम्बई में है, अब वो इंतकाल हुआ है आज सुबह सुबह, कल पहुंचेगा कहीं 4 बजे, तो 2-2 दिन लग जाता है। तो जब आदमी थक जाएगा तो चुप हो जाएगा, यही होता है ना। लेकिन चाहे जितनी ताख़ीर हो जाए, जिस वक्त घर से जनाजा निकलने लगता है उस वक्त कोई औलाद को चिल्लाने से रोक सकता है? ख़ास करके बेटियों को और बेटों को, है ना। फातिमा जैसी माँ का जनाजा निकल रहा है, आधी रात का वक्त है, बोलिए इमाम हसन को चीखना चाहिए कि नहीं, हुसैन को चीखना चाहिए कि नहीं? लेकिन मजबूरी क्या है, अम्मा की वसीयत है, ये लोग शरीक। अब अगर आवाज़ बुलंद होती है, किसी ने सुन लिया, आके शरीक हो जाएंगे, अम्मा की वसीयत। इसका मतलब क्या हुआ? गम कहता है चीखो, मुसीबत कहती है तड़पो, हालात कहते हैं आवाज़ न निकलने पाए। इसीलिए बाज़ रिवायतों में है आधी रात को बीबी का जनाजा जा, खाली करबला में रोने पर पाबंदी नहीं थी, आगे आगे माँ का जनाजा है, पीछे पीछे हसन और हुसैन गरीबान में मुंह डाले, आहिस्ता आहिस्ता सिसकते हुए माँ के जनाजे के साथ साथ आए कब्र के करीब। बस तमाम 2-3 मिनट। तदफीन में शिरकत की है ना आप लोगों ने, बहुत की होगी इस उम्र में। एक औरत को दफनाने के लिए बोलिए कितने आदमी चाहिए, वो भी महरम? हाँ, 2 आदमी तो कब्र में होंगे कम से कम, 2 ऊपर होने चाहिए सराहने पायती, और कभी कभी बीच में कपड़ा लगाना, तो कम से कम 3 ऊपर या 2 और 2, 5 तो कम से कम होने चाहिए ना। आधी रात को मौला क्या करे, बोलिए। बताऊं मैं, बताऊं सैयदो, तुमको पता है फातिमा को कैसे दफनाया गया? शियो पता है तुमको तुम्हारे नबी की बेटी को कैसे दफनाया गया? अली को किसी की ज़रूरत नहीं थी। का क्यों? का इतने दिनों में फातिमा इतनी लागर हो गई थी, इतनी कमज़ोर हो गई थी कि अली ने अकेले फातिमा का जनाजा बच्चों की तरह हाथ पे ले लिया।
अब आए कब्र के पास, बस तमाम। किसको उतार दे कब्र में, बोलिए? इमाम हसन को, इमाम हुसैन किसको उतार दे? लगता है रसूलुल्लाह अली की इस मुश्किल को समझ रहे थे। रिवायत कहती जैसे ही बीबी का जनाजा लेके कब्र के पास पहुंचे, नबी के हाथों की शबी 2 हाथ बरामद हुए। अली लाओ मेरी अमानत मेरे हाथ। जज़ाकुमुल्लाह। अब बीबी को दफन कर दिया गया, तो अब तो कोई डर रहा नहीं कि वसीयत के खिलाफ हो जाएगा। जब दफन कर चुके, तब रिवायत कहती है कि मौला बीबी की कब्र पे बैठ गए। रसूलुल्लाह की कब्र मुबारक की तरफ रुख करके बीबी की कब्र पर बैठ गए। फरमाते हैं सलाम हो या रसूल अल्लाह, आपको मेरी तरफ से और आपकी बेटी की तरफ से जो आपके पास अभी पहुंची हैं। आपको बताएंगी कि आपके बाद हमने क्या क्या बर्दाश्त किया। एक चीज सुनाए आपको, इमाम से ज्यादा कायनात में कोई साबिर? कुरान कहता है वजअलनाहुम अइम्मतन यहदूना बेअम्रिना लम्मा सबरू, हमने इनको इमाम बनाया, ये हमारे उमूर की हिदायत करते हैं। क्यों? इनके सब्र की बुनियाद पर। तो अली से बड़ा साबिर कायनात में कोई। लेकिन जानते क्या हुआ? पैगंबर से बातें करते करते अचानक मौला का जो जुमला है वो सुनिए। फरमाते हैं कल्ला या रसूल अल्लाह अन सफियत का सबरी, या रसूल अल्लाह अब आपकी चहेती की जुदाई अली से बर्दाश्त नहीं होगा। अब्बास मौला के चचा आगे बढ़े, बाजू थामा, पकड़ा के घर लाए। अम्मार यासिर का नाम सुना है रसूलुल्लाह के सहाबियों। इससे लगता है कि शायद 1:30-2 बजे रात की बात होगी। उस जमाने में घड़ी तो थी नहीं, लेकिन क्यों? इसलिए कि मौला को तो पकड़ा करके अब्बास घर लाए। ये अम्मार वगैरह जो थे वहाँ दफन के बाद मस्जिद चले गए। बगल में है मस्जिद नबवी, वहाँ अपना नमाज शाब, दुआ, ये वो। यहाँ तक कि जब उजाला होने लगा तो अम्मार मस्जिद में निकले। अम्मार कहते मैं जैसे ही निकला एक आदमी मिल गया, तो कहने लगा अच्छा हुआ मिल गए अम्मार, चलो हम भी जा रहे थे उधरी अली की तरफ, देखा जाए क्या प्रोग्राम है दफन वफन का। तो अम्मार ने कहा वो तो रात ही हो गई, हम लोग यहीं दफन करके ही तो मस्जिद में थे, अब जा रहे हैं। तो उसको इतना गुस्सा आया, उसने एक तमाचा अम्मार यासिर को मार दिया। तो अम्मार ने कहा भैया हमसे क्या मतलब है यार, अली ने दफन किया, उनके जो है फातिमा की वसीयत थी, हम उसमें क्या कर सकते हैं। यार ये लोग आए मौला के दरवाजे पर, बस तमाम किया मैंने। आगे कहता अली तुमने ठीक नहीं किया, हमारे नबी की बेटी थी, हम शान से जनाजा उठाते, उन पर नमाज पढ़ते, ये तुमने अच्छा नहीं किया। तो मौला ने कहा भैया उसमें मेरा कोई अपना दखल नहीं है, उनकी अपनी ख्वाहिश थी, अपनी वसीयत थी, हमने उनकी वसीयत के मुताबिक दफन कर दिया। तब एक कहता तो ठीक है, तो आपको जो करना था कर लिया, लाओ भाई कुछ और तो ले आओ, हम जा रहे हैं कब्र खोदेंगे, लाश निकालेंगे, नमाज पढ़ेंगे, शान से जनाजा उठाएंगे। बस जैसे ही ये सुना अब तक बर्दाश्त करने वाला मेरा मौला, बस इमाम को जलाल आ गया, रिदा दोष पे डाली, जुल्फ़िकार ली आ गए। कहते हैं कई कब्रें बना दी थी कि पता न चलने पाए असल कब्र। एक कब्र के पास आके दोनों तरफ पैर करके खड़े हो गए, हाथ लगा के देख लो कि इतने में एक आदमी दौड़ता हुआ है, अरे यार क्या कर रहे हो तुम लोग? का क्या हुआ? का मैंने रसूलुल्लाह से सुना है जब अली मिट्टी के घोड़े पे सवार हो, पीली अबा दोष पे हो, मुंह से झाग निकल रहा हो, खबरदार अली के मुकाबले में आना मत वरना कोई बचेगा नहीं। जब सुनाया डर गए लोग, कहा अच्छा ठीक है आपने जो किया अली ठीक किया, चले गए। मजलिस हो गई। इमाम हसन का एक जुमला है, ला यौम कयौम कया अबा अब्दुल्लाह, ए हुसैन मगर आपकी करबला से बढ़ के कुछ नहीं है।
पहुँचे आप कहीं या मैं पहुँचाऊँ? मैं कहूँगा मौला आप मौजूद थे, आप बीबी की कब्र पे खड़े हो गए, आपने कब्र खुदने नहीं दी, लेकिन हाय करबला, आपका 6 महीने का पोता जिसको हुसैन ने अपने हाथों से दफनाया था, इन यजीदियों ने नेज़ा चुभो चुभो के बच्चे की लाश निकाली, सर जुदा की। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबि यनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। खुदा हमारी इस अज़ा को कबूल फरमा, मज़ीद अज़ाए अहले बैत की तौफ़ीक़ करामत फरमा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आप हज़रात से गुजारिश है एक बार सूरह हम्द और सूरह तौहीद की तिलावत फरमा के मरहूम सैयद मुबारक हुसैन इब्ने सैयद आशिक हुसैन मरहूम की रूह को ईसाल फरमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कज़ालिक अल्लाहु रब्बी अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम वहशुरना मअहum। ये यहाँ रख देता हूँ भाई मेंबर पर जिसका भी है। शाद में पढ़ना है, दो मिसरा ये अली पढ़ेंगे, उसके बाद आइए हजरात, अजान होगी, बाद जमात नमाज होगी। अंजुमन अलमदार हुसैनी दादूपुर शहनशाह नवा खान जनाब समर मुर्तज़ा साहब से गुजारिश है, चूँकि नमाज का वक्त हो चुका है, मुख्तसर कलाम जल्दी पढ़ें, उसके बाद नमाज, उसके बाद नस का अहतमाम और उसके बाद दूसरी मजलिस अपनी पूरी शान व शौकत के साथ शेर हिंदुस्तान में है इल्म व अदब खुर्शीद फ़ज़ल व मार्फत रगे जान सुखन अंजुमन इल्म व लियाक़त पर्सनल लॉ बोर्ड के चेयरमैन इज़्ज़त माब आली जनाब यासूब अब्बास साहब क़िबला मजलिस को खिताब करेंगे और शहनशाह नवा खान पैगाम शिराजी साहब और फैयाज सदाबी साहब की पेशखानी तमामी अहले अदब से गुजारिश से तशरीफ़ लाएँ और नमाज बाजमात इसी जगह पे होगी। आप तमामी हजरात से गुजारिश है कि नमाज के लिए भी तैयार हो जाएँ। चलो बेटे। हज़रत बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शहादत के वक्त क्या कैफियत है, समात फरमाएं। शबरो शबीरी रोते हैं क़यामती हो गई, शबरो शबीरी रोते हैं क़यामती हो गई। हाय ज़हरा बिन्ते अहमद की शहादत हो गई, शबरो शबीर रोते हैं क़यामत हो गई, शबरो शबीर रोते हैं क़यामत हो गई, शबरो शबीर रोते हैं क़यामत
سماعت فرمائے بند حضرات. سن سکو جو حال زہرا کا سنو اہل عزا، قبر پہ بابا کے کرتی تھی بیاں صبح و مساء، قبر پہ بابا کے کرتی تھی بیاں. سماعت فرمائے مصائب کے ایک بن حضرات. ہائے بابا میری دشمن تیری امت ہو گئی، ہائے زہرا بنت احمد کی شہادت ہو گئی. شبر کیا کیا ظلم و ستم ہوا بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ پر. سماعت فرمائے حضرات. برو شبیر روتے ہیں قیامت ہو گئی، آپ پر روتی ہوں تو رونے مجھے دیتے نہیں، چین سے بابا وہ مجھ کو بیٹھنے دیتے نہیں، چین سے بابا وہ مجھ کیا کیا مصائب سہا بی بی سیدہ نے. سماعت فرمائے حضرات. آنسوؤں میں قید بابا میری غربت ہو گئی، ہائے زہرا بنت احمد کی شہادت ہو گئی. شبر دیکھیں حضرات. سماعت فرمائے کیا کیا مصائب کے بند ہیں، قیامت کا مصائب ہے. سماعت فرمائے حضرات. دیکھیں کتنا ظلم و ستم ہوا. سماعت فرمائے. لکڑیاں کر کے اکٹھا گھر جلایا ہے میرا، اور ستم گر نے گرایا مجھ پہ در جلتا ہوا، اور ستم گر نے. سماعت فرمائے حضرات. کیا کیا ظلم و ستم سہا بی بی سیدہ نے. سماعت فرمائے. پسلیاں ٹوٹے شکستہ حال حالت ہو گئی، ہائے زہرا بنت احمد کی شہادت ہو گئی. شبر کیا حسین. السلام علیکم ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
अस्सलामु अलैकुम या अहल हुसैन वाला इब्न हुसैन वाला औलाद हुसैन वाला असहाब हुसैन वाला ज़ैनब अल-कुबरा सलामुल्लाह अलैहा वाला अबुल फज़ल अब्बास अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। हज़रात आप लोग वज़ू बना लीजिए, वज़ू कर लीजिए। वो कॉलेज में वज़ू करने का एहतमाम है। वज़ू करने के बाद फ़ौरन यहाँ पे बाजमात नमाज होगी। आइए हजरात, जो हजरात अंदर कमरे में उनसे भी बसर अदब गुजारिश है। ज़िंदगी का मकसद मजलिस के बाद हम नमाज इसलिए पढ़ते हैं कि तेगों में इसको हज़रत शब्बीर ने पढ़ी, हाथों पे शेख असग़र बेशीन ने पढ़ी, होकर असीर आबिद दिलगीर ने पढ़ी, हुसर खुले हुसैन की हमशीन ने पढ़ी। किरदार अंबिया की कहानी नमाज है, ज़िक्र शह हुदा की जवानी नमाज है, टूटे हुए दिलों का सहारा नमाज, जुल्मत कदों में हक़ का उजाला नमाज, मेयार ज़िंदगी का सलीका नमाज, बख्शिश का अहले हक़ की वसीला नमाज। अफजल इबादतों में इबादत नमाज है, इंसान के खुलूस की जीनत नमाज है, जन्नत मिलेगी जिससे वो कीमत नमाज है। कुरान व अहले बैत का उन्वान है नमाज, मज़लूमियत की फ़तह का ऐलान है नमाज। आइए उसी नमाज को याद करते हैं और अज़ान से आगाज़ हो रहा है तब कि मिस्ल हम शक्ल पैगंबर दो मुसलमानों अज़ां, गूंज उठे सारी दुनिया नारे तकबीर से। अली रिज़वी हाजिर हैं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अशहदु अन्ना अमीरुल मोमिनीन व इमामुल मुत्तक़ीन अली वलियुल्लाह फमसीहु रसूलुल्लाह व खलीफतुहु बिला फ़स्ल। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रज। अशहदु अन्ना अमीरुल मोमिनीन व इमामुल मुत्तक़ीन अलिय्यन हुज्जतुल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। हय्या अलस सलाह हय्या अलस सलाह
حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير الأمل حي على خير الأمل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله وصلى الله على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم اجعل قلبي غرام مسارهم وشفاء مختارهم اولاد ابراهيم وجلنا نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم مستقرا وقرارا من الدقام الراحمين آمين يا رب العالمين بحق محمد وآل الطيبين. أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن أمير المؤمنين عليا حجة الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير الأمل حي على خير الأمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله العظيم وبحمده صل على محمد وآل محمد سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده وصل على محمد وآل محمد الله أكبر استغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده وصل على محمد وآل محمد الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم ارزقني شفاعة الحسين جامع البرود وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وصحابه الحسين الذين بذلوا محاجهم دون الحسين عليه السلام ربنا وتقبل دعاء الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده وصلي على محمد وآل محمد سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده وصلي على محمد وآل محمد الله أكبر استغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده وصلي على محمد وآل محمد الله أكبر الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك
الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده رب صل على محمد وآل محمد الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده رب صل على محمد وآل محمد الله أكبر أعوذ بالله وقوته يقول أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده صل على محمد وآل محمد الله أكبر أستغفر ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده صل على محمد وآل محمد الله أكبر الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا حجة الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله
الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده رب صل على محمد وآل محمد سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده رب صل على محمد وآل محمد الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده رب صل على محمد وآل محمد الله أكبر حول الله وقوته يقول بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر اللهم صل على محمد وآل محمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا وتقبل دعاء الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده رب صل على محمد وآل محمد سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده رب صل على محمد وآل محمد الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده رب صل على محمد وآل محمد الله أكبر الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد حول الله وقوته يقوم الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده رب صل على محمد وآل محمد سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده رب صل على محمد وآل محمد الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده رب صل على محمد وآل محمد الله أكبر وقوته يقوم الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده رب صل على محمد وآل محمد سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده رب صل على محمد وآل محمد الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده رب صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الله أكبر الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر اللهم صل على
بسم الله الرحمن الرحيم باب الكشف الغطاء والغطاء الأرض من يعطي السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى اللهم صل على محمد وآل محمد قل الأمر ربنا فرج علينا وتعالى وربنا ذلك من ذلك وفرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمه بصره هو أخبر يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفيان فإنكم عذابين والقرآن والزمان الغوص 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 أدركني الصاعة العجل يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين صلى الله عليك يا رسول الله السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا غريب الغرباء السلام عليك يا حسن الضعفاء والفقراء السلام عليك يا أبا الحسن السلام عليك يا علي بن المصطفى ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان علمان السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا خليل الرحمن السلام عليك يا إمام الزوجان عجل الله تعالى فرجه وسأل الله تعالى مخرج الظهور ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد